گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا موضوع وقف اور چندہ۔ وقف اور چندے کے شرعی احکام انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ وقف کیا ہے اور وقف کرنے کے لیے کن شرائط کی ضرورت ہے، کن باتوں کو مد نظر رکھنا ہے، اس کے کیا احکام ہیں، انشاءاللہ مختصراً اور اجمالاً اس کا بیان سنیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ چندہ جمع کرنے سے متعلق کچھ مسائل بھی بیان کیے جائیں گے کہ چندہ یعنی مدنی عطیات کس طرح جمع کیے جائیں گے اور کس طرح ان کو خرچ کیا جائے گا، اور ان کو سنبھالنے، اپنے پاس رکھنے، ان کی حفاظت کرنے اور ان کے خرچ کرنے کے کیا احکام ہیں، انشاءاللہ عز و جل ان کو بھی بیان کیا جائے گا۔ وقف ایک صدقہ جاریہ ہے۔ انسان زندگی میں بہت سارے صدقات کرتا ہے، لیکن تمام صدقوں میں سے افضل ترین صدقہ جو ہے، جس کا فائدہ انسان کو دنیا میں بھی ملتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ اس کو ملتا ہے اور اس کا ثواب جاری و ساری رہتا ہے، ان افضل ترین صدقات میں سے ایک صدقہ وقف بھی ہے۔ وقف صدقہ جاریہ ہے، یعنی ایسا صدقہ ہے کہ جس وقت اس نے یہ صدقہ کیا ہے اس وقت سے اس کا ثواب جاری ہو گیا، یہاں تک کہ جب انسان قبر میں جاتا ہے تو حدیث پاک کے مطابق جب انسان قبر میں اترتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، کیونکہ قبر جو ہے وہ دارالعمل نہیں ہے، عمل کرنے کی جگہ نہیں ہے، بلکہ قبر میں ان اعمال کی جزا اور سزا ملے گی کہ جو دنیا میں بندے نے اعمال کیے ہیں۔ تو ابن آدم کے، انسان کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، لیکن صدقہ جاریہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کا ثواب اور اس کا ثواب جاری و ساری رہتا ہے قبر میں بھی، اور انسان کو قبر میں بھی اس کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو اس لیے وقف ایک عمدہ عبادت ہے، صدقہ جاریہ ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین
وقف کرنے کو بہت پسند فرمایا کرتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ فرمان ہے کہ ہم زندہ اور مر جانے والوں کے حق میں اس وقف سے بہتر کسی چیز کو نہیں سمجھتے، یعنی زندہ انسانوں کے حق میں بھی بہتر وقف ہے اور مر جانے والوں کے حق میں بھی بہتر وقف ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم زندہ اور مر جانے والوں کے حق میں وقف سے بہتر کسی کو نہیں سمجھتے۔ زندہ اس لیے کہ وقف کا فائدہ زندوں کو پہنچتا ہے، اور مر جانے والوں کو بھی وقف کا فائدہ یہ ہے کہ وقف کا ہمیشہ ثواب ملتا رہے گا۔ اب یہ دیکھیے کہ جس نے مسجد بنا دی یہ بھی وقف ہے، اس کا فائدہ زندوں کو ہو رہا ہے کہ زندہ لوگ آ کر اس میں عبادت کر رہے ہیں، زندہ لوگ آ کر اس میں ذکر و اذکار تسبیحات کر رہے ہیں، زندوں کو ایک عبادت کرنے کی جگہ مل گئی، یہ زندوں کے لیے نفع ہے اور یہ تا قیامت یہ نفع جاری اور ساری رہے گا، تو یہ زندوں کے حق میں بھی بہتر ہے اور مر جانے والوں کے بھی حق میں بہتر ہے کہ مسجد جس نے وقف کر دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر جس نے وقف کر دیا، تو یہ تا قیامت مسجد رہے گی، اور جس وقت سے جس دن سے اس نے یہ جگہ مسجد کے لیے وقف کی ہے اس وقت سے لے کر قیامت تک اس کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ آپ دیکھیے کہ ہم روپیہ پیسہ دیتے ہیں کسی کو کھانے پینے کے لیے، وہ کھا پی کر ختم ہو جاتا ہے، اس کا ہمیں ثواب ملتا ہے، لیکن اس نے کھا پی لیا ختم۔ لیکن وقف ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ یہ ختم نہیں ہوتا ہے بلکہ یہ قائم و دائم رہتا ہے، اور قائم و دائم رہنے کی وجہ سے اس کا ثواب ہمیشہ ہمیشہ وقف کرنے والوں کو ملتا رہتا ہے۔ وقف اپنی عمدہ چیز کرنی چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں روایت ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مرتبہ خیبر میں، خیبر علاقہ ہے، خیبر میں ایک بہت عمدہ زمین ملی، ایسی زمین ملی کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خود سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے خیبر میں ایک زمین ملی ہے اور یہ اتنی عمدہ زمین ہے کہ آج تک میرے پاس جتنے بھی مال و اسباب آئے ہیں ان میں سے سب سے زیادہ نفیس اور عمدہ ترین چیز یہ خیبر کی جگہ ہے، سب سے عمدہ ترین میں اس خیبر کی جگہ کو پاتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ چونکہ عمدہ ترین میرے مالوں میں سے عمدہ ترین مال ہے، میں اس کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سوچ دیکھیے کہ جب ان کو عمدہ ترین مال ملا تو عرض کی یا رسول اللہ یہ میرا عمدہ ترین مال ہے، میں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں، آپ ارشاد فرمائیے کہ میں اس کو کس طرح صدقہ کروں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کو وقف کر دو، یوں وقف کر دو کہ اس کی اصل یعنی یہ جو زمین ہے اس کو نہ بیچا جا سکے، نہ اس میں وراثت جاری ہو، نہ کسی کو تحفہ دیا جا سکے، اس کی اصل تو اسی طرح رہے کہ اس کے اوپر کسی کو کسی قسم کا کوئی حق نہ رہے، اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی کو آپ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کر دیجئے، اس سے حاصل ہونے والی آمدنی لوگوں کے اوپر خرچ ہوتی رہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اس خیبر کی زمین کو وقف کر دیا۔ تو اب وقف ہوتا کیا ہے؟ وقف جیسا کہ ابھی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اس کی اصل کو محبوس کر لو، یعنی اس کی اصل کو اس طرح بنا دو کہ اس میں کوئی تصرف نہ کر سکے، لیکن اس کے نفع سے لوگ فائدہ حاصل کرتے رہیں۔ اب میں وقف کی تعریف بتا کر پھر اس کو مزید اس تعریف کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی کہ اصل کو روک کر رکھنے سے کیا مراد ہے۔ وقف کی تعریف یہ ہے کہ کسی شے کو اپنی ملکیت سے خارج کر دینا، اور اپنی ملکیت سے خارج کر کے خالص اللہ عز و جل کی ملک میں کر دینا، اس طرح کہ اس چیز کا نفع لوگوں میں سے جس کو اس نے چاہا ملتا رہے۔ یہ عمل کہ اپنی ملکیت سے کوئی چیز اس طرح خارج کر دینا کہ یہ چیز اب خالص اللہ عز و جل کی ملک میں چلی گئی، بندوں میں سے کسی کی ملکیت میں نہیں، اور اس کا نفع بندگان خدا کو ملتا رہے، یہ عمل وقف کہلاتا ہے۔ جیسے اب جس نے فرض کیا یہ مسجد جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اس کو خریدا گیا، جس نے خریدا وہ اس جگہ کا مالک ہو گیا، اور اس نے مالک ہونے کے بعد اس جگہ کو وقف کر دیا۔ کس طرح وقف کر دیا؟ کہ اس نے یہ بولا کہ میں یہ اللہ کے راستے میں اس جگہ کو وقف کرتا ہوں۔ تو جب اس نے اس جگہ کو وقف کیا تو اب اس کی ملکیت ختم ہو گئی۔ اب اس مسجد کی جگہ کا کسی کو مالک کہا جائے گا؟ کہا جائے گا کہ اس جگہ کا کوئی مالک ہے؟ مالک تھا، اس کی ملکیت میں تھی، اس نے اپنی ملکیت سے اس کو نکال دیا۔ کیسے نکال دیا؟ کہ میں اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں دیتا ہوں، اس کو مسجد کر دیتا ہوں۔ تو اپنی ملکیت سے نکال کر خالص اللہ عز و جل کی ملک میں دے دیا، اور اپنی ملکیت سے کوئی چیز نکال کر خالص اللہ عز و جل کی ملک میں کوئی چیز دے دینا، اس طرح کہ اس کا نفع بندوں کو ملتا رہے، یہ وقف کہلاتا ہے۔ تو جب اس زمین کے مالک نے اس جگہ کو اپنی ملکیت سے خارج کر دیا کہ میں نے اس کو وقف کر دیا، تو یہ اب اللہ تعالیٰ کی ملک میں چلی گئی، اب اس کا کوئی مالک نہیں، خالص اللہ عز و جل کی ملک میں ہے، اور اس کا نفع کس کو مل رہا ہے؟ اس مالک کو مل رہا ہے، اس مالک کو ثواب مل رہا ہے۔ نفع کس کو مل رہا ہے؟ ہم سب کو مل رہا ہے کہ ہم اس مسجد میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو اپنی ملکیت سے نکال کر اللہ کی ملک میں دے دینا، اس طرح کہ اس کا نفع بندوں کو ملتا رہے۔ جیسے کسی نے اپنا گھر وقف کیا، یوں وقف کیا کہ اس کی آمدنی یعنی اس کا جو کرایہ ہے وہ فقراء، یتیموں، مسکینوں، حقداروں کے اوپر خرچ ہوتا رہے۔ تو جب اس نے اپنے گھر کو وقف کر دیا، گویا اس نے اپنی ملکیت سے وہ گھر نکال دیا، اب وہ خالص اللہ عز و جل کی ملک میں چلا گیا۔ اب اس کا جو کرایہ آئے گا، وہ کرایہ جو اس نے بولا ہے کہ فلاں فلاں جگہ پر خرچ ہوتا رہے، تو وہ کرایہ اس جگہ کے اوپر خرچ ہوتا رہے گا، اور بندگان خدا یعنی مخلوق اس کے کرائے سے فائدہ اٹھاتی رہے گی، اور یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ وقف کہلاتا ہے۔ تو اس لیے وقف کرنے میں اگر اچھی نیت ہوگی تو وقف کرنے والا ثواب کا بھی مستحق ہوگا، اور افضل ترین وقف وہ ہے کہ جس کی مسلمانوں کو ضرورت ہو۔ فرض کیا کہ ہمارے محلے میں مسجد کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو تنگی ہوتی ہے، بہت دور جانا پڑتا ہے، کوئی مسجد نہیں ہے، تو اب مسجد کے لیے اپنی جگہ وقف کر دینا یہ افضل ترین وقف ہے۔ اسی طرح فرض کیا کہ ہمارے محلے میں پانی کی تنگی ہے، پانی نہیں ملتا ہے، تو اب اپنے محلے میں اپنی کوئی جگہ وقف کر دینا، اس طور پر کہ اس میں بور کیا جائے،
اور اس سے پانی نکالا جائے اور اس زمین کے اوپر ہمیشہ یہ بورنگ رہے اور اس کا نفع تمام مسلمان اٹھاتے رہے، تو یہ جو مسلمانوں کے لیے اس نے وقف کیا ہے اور مسلمانوں کو اس کی ضرورت تھی، یہ افضل ترین صدقہ اور افضل ترین وقف ہے۔ تو افضل وقف وہی ہے، افضل صدقہ وہی ہوتا ہے کہ جس کی مسلمانوں کو حاجت ہو، ضرورت ہو، وہ صدقہ کرنا یہ افضل صدقہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا جہاں پہ مسلمانوں کو جس چیز کی ضرورت ہو وہاں پہ مسلمانوں کو وہ چیز مہیا کر دینا یا اس کے لیے کوئی جگہ وقف کر دینا، یہ افضل ترین صدقہ کہلاتا ہے۔ تو وقف جس سے بھی ہو سکے، اپنی زندگی میں جو چیزیں وقف ہو سکتی ہیں، اب اس میں بھی ایک حد بندی ہے کہ کیا چیز وقف ہو سکتی ہے، کیا چیز نہیں ہو سکتی، کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقف کر دے تاکہ تا قیامت اس کو اس کا ثواب ملتا رہے۔ اب وقف کی جو شرائط ہیں وہ انشاءاللہ میں عرض کروں گا، اس کو آپ غور سے سنیں گے تو مزید وقف سے متعلق صورت واضح ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلے بیانوں میں بھی سنتے رہے، ہم خرید و فروخت کرتے تھے تو خرید و فروخت کے الفاظ ہم استعمال کرتے تھے کہ کوئی بندہ یوں بولے میں نے بیچا، دوسرا بولے میں نے خریدا۔ ہم نے کرائے کا بیان پڑھا تو کرائے میں ہم نے کہا کہ ایجاب و قبول ضروری ہے، الفاظ ضروری ہیں۔ ایک شخص بولے کہ میں نے یہ چیز کرائے پر دی، دوسرا بولے کہ یہ چیز میں نے کرائے پر لی۔ اسی طرح وقف کے بھی کچھ الفاظ مخصوص ہیں، وقف کے بھی کچھ الفاظ مخصوص ہیں کہ جن الفاظ کے بولنے سے وقف ہو جاتا ہے۔ تو وہ کیا الفاظ ہیں کہ جن کے بولنے سے وقف ہو جاتا ہے؟ الفاظ جب بھی وقف کے بولے جائیں اس میں ایک بات ضروری ہے کہ الفاظ بالکل حتمی ہوں، جزمی ہوں اور یقینی ہوں۔ حتمی سے مراد یہ کہ اس میں کوئی شک و شبے والی بات نہ ہو کہ میں دیکھتا ہوں، کرتا ہوں، وقف دیکھتا ہوں، کر لیتا ہوں، کر لوں گا، یہ نہیں، بالکل حتمی طور پر بولے کہ میں نے یہ جگہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقف کر دی۔ جزمی ہوں سے مراد یہ ہے کہ پورے جزم کے ساتھ ہوں، اس میں کسی قسم کے شک و شبے والی بات نہ ہو۔ جیسے اگر کوئی یہ بولے اگر فلاں نے چاہا تو یہ جگہ وقف ہے۔ مثلا کسی کی جگہ ہے، اس کو بولا کہ یہ وقف کر دو، تو اس نے بولا کہ دیکھتا ہوں اگر میرے باپ نے چاہا تو پھر میں اس کو وقف کر دوں گا، یا اگر میرے والد صاحب راضی ہوئے تو پھر یہ وقف ہے، تو اس سے وقف نہیں ہوگا کیونکہ یہ حتمی الفاظ نہیں ہیں، یہ اگر مگر کے ساتھ ہیں۔ تو جب وقف کے الفاظ بولے جائیں گے تو بالکل وہ حتمی الفاظ ہوں، وہ یہ کہ میں نے اپنی یہ جگہ اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دی۔ اب اس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہیں ہے، جو بھی چیز وقف کرنا چاہتا ہے تو اس میں یہ بولے کہ میں نے اپنی یہ جگہ، یہ چیز اللہ کی رضا کے لیے، حصول ثواب کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وقف کر دی۔ تو جب یہ الفاظ بولے گا تو پھر ان الفاظ کے بولنے سے یہ چیز وقف ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ بولا کہ میں نے اپنا گھر ہمیشہ کے لیے مسجد کر دیا، تو یہ حتمی الفاظ ہیں، اس میں کسی قسم کے شک و شبے والی بات نہیں ہے۔ تو وقف کے لیے بھی الفاظ کا ہونا ضروری ہے۔ بعض اوقات بغیر الفاظ کے بھی وقف ہو جاتا ہے، بعض اوقات بغیر الفاظ کے بھی وقف ہو جاتا ہے۔ جیسے فرض کیا کسی کا گھر تھا
اس نے لوگوں کو بولا کہ اجازت دے دی کہ اس میں آؤ نماز پڑھو، تو اب اگرچہ اس نے مسجد کے الفاظ نہیں بولے لیکن لوگوں کو وہاں پہ نماز پڑھنے کی اجازت دے دی، اس کے دروازے کھول دیے، راستہ جدا کر دیا اور لوگوں کو وہاں پہ نماز پڑھنے کی اجازت دے دی، تو اب یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ وقف ہو جائے گا، جبکہ اس کے دل میں یہ نیت تھی کہ اس کو میں نے اللہ کی رضا کے لیے مسجد کے لیے کر دیا، اب لوگوں کو اجازت بھی دے دی، لوگوں نے وہاں پہ نماز پڑھنا بھی شروع کر دی، تو اب یہ کیا ہو جائے گی؟ جگہ وقف ہو جائے گی۔ لیکن اس میں ایک بات کا لحاظ رکھا جائے کہ بعض لوگ ویسے ہی نماز پڑھنے کے لیے کہ محلے میں تنگی ہے، کوئی اور جگہ نہیں ہوتی، تو بولتے ہیں یار ہمارے گھر میں نماز پڑھ لیں، تو اس سے وقف نہیں ہوگا کہ وہ اپنی ملکیت میں رکھے اور پھر لوگوں کو نماز پڑھنے کی اجازت دے دے، تو اس طرح نماز پڑھنے سے وقف نہیں ہوگا۔ اپنی ملکیت سے خارج کر دے، اس کے دل میں یہ ارادہ ہو کہ اب یہ میں نے ہمیشہ کے لیے اس کو مسجد کر دیا اور لوگوں کو اجازت دے دی، اگرچہ الفاظ نہیں بولے لیکن یہ وقف ہو جائے گا۔ تو وقف کے الفاظ خاص ہیں جن کا ہونا ضروری ہے، جیسے یہ الفاظ بولے میری یہ جائیداد ہمیشہ کے لیے صدقہ موقوفہ ہے۔ صدقہ موقوفہ سے مراد ہمیشہ کے لیے یہ ایسا صدقہ ہے کہ جس کو میں نے وقف کر دیا، میں نے اسے اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیا، میں نے اسے مسجد پر وقف کیا، میں نے اسے مدرسہ کے لیے وقف کیا، میں نے اسے فلاں نیک کام یا فقراء کے لیے وقف کیا، میں نے اس کو اللہ کی راہ کے لیے کر دیا۔ تو یہ جب الفاظ بولے جائیں گے ان صورتوں میں وقف کیا ہو جائے گا؟ ہو جائے گا، ان الفاظ کے بولتے ہی وقف ہو جائے گا۔ لیکن دوسری بات یہ ہے کہ یہ الفاظ کسی شرط پر معلق نہ ہوں۔ یہ حتمی اور جزمی میں بیان کر دیا کہ شرط وغیرہ پر معلق نہ کرے، یوں کہ اگر میں بیماری سے صحت یاب ہو جاؤں تو پھر یہ میرا گھر وقف ہے۔ اب اس نے وقف تو کیا لیکن وقف کو کس چیز کے اوپر مشروط کر دیا؟ اگر میں صحت یاب ہو گیا تو پھر یہ میرا گھر وقف ہے، یا یوں بولا کہ اگر مجھے کوئی اور گھر مل گیا تو پھر یہ میرا گھر وقف ہے۔ تو وقف اس طرح کی شرائط لگانے سے وقف درست نہیں ہوتا ہے، جیسا کہ پہلے بیان کیا کہ وقف کے لیے حتمی بات کرنی ہوگی، اس کو کسی شرط وغیرہ کے اوپر معلق نہیں کرنا ہوگا۔ تو وقف کسی شرط کے اوپر معلق نہ ہو، بغیر کسی شرط کے وہ جگہ وقف کر دے، الفاظ بغیر کسی شرط کے ہوں، تو اس صورت میں یہ وقف درست ہو جائے گا۔ بہت سارے لوگ یہ بولتے ہیں کہ ابھی آپ یہ گھر لے لیں ہمارا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر گھر مل گیا اچھا تو پھر آپ کو دے دیں گے، نہیں تو واپس لے لیں گے۔ اس سے بھی وقف نہیں ہوتا ہے کہ اس نے اپنی ملکیت سے اس گھر کو نکالا نہیں ہے، بلکہ شرط یہ رکھی ہے کہ گھر مل گیا تو واپس کرے گا، نہیں ملا تو واپس لے لے گا، تو اس صورت میں وقف نہیں ہوگا۔ یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ابو بہر ہیں یا بھائی بہر ہیں، وہ واپس آئیں گے تو پھر فیصلہ کریں گے جب تک آپ یہ گھر لے لیں، تو اس طرح دے دینے سے بھی وقف نہیں ہوگا، جیسا کہ عرض کیا کہ وقف کے لیے مکمل طور پر یقینی ایسے الفاظ ہوں کہ جو واضح طور پر وقف پر دلالت کر رہے ہوں، کسی شرط کے ساتھ معلق نہ ہوں۔ وقف میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ بعض لوگ جب وقف کرتے ہیں تو اس میں وصیت والا معاملہ کر دیتے ہیں، اس سے وقف درست نہیں ہوتا۔ جیسے اگر کسی نے یوں بولا کہ میرے مرنے کے بعد میرا یہ گھر وقف ہے، تو جب
اس نے اس وقف کی اضافت اپنے مرنے کے بعد کی ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ جگہ آپ لے لینا، میرے مرنے کے بعد یہ جگہ یوں وقف ہو گئی، تو اس صورت میں وقف درست نہیں ہوتا، کیونکہ یہ مرنے کے بعد کسی چیز کو معلق کر دینا یہ وقف نہیں بلکہ یہ کیا کہلاتی ہے؟ وصیت کہلاتی ہے۔ وصیت سمجھتے ہیں نا کہ بھئی اس نے وصیت کی تھی۔ وصیت کا مطلب یہی ہوتی ہے کہ اپنے موت کے بعد کسی چیز کو اپنی موت کے بعد کے اوپر معلق کر دینا، یوں کہہ دینا کہ میرے مرنے کے بعد یہ آپ کا، میرے مرنے کے بعد یہ مدرسہ، میرے مرنے کے بعد یہ مسجد، تو یہ وقف درست نہیں ہوگا، یہ وقف نہیں ہوگی بلکہ یہ کیا ہوگی؟ وصیت ہوگی۔ اس صورت میں اس کے تہائی مال میں سے، یعنی جو ٹوٹل مال میں سے اگر یہ تہائی کے اندر اندر ہے تو یہ وقف ہو جائے گا، اور اگر تہائی سے زائد ہے تو پھر وقف نہیں ہوگا، ورثاء کی اجازت کے اوپر موقوف رہے گا۔ ورثاء اگر جائز کر دیں گے تو جائز ہو جائے گا، اور ورثاء بھی سارے کے سارے بالغ ہوں۔ اگر ورثاء نے اس کو جائز نہیں کیا یا ورثاء نابالغ ہیں تو پھر اس صورت میں تہائی سے زیادہ میں وقف درست نہیں ہوگا۔ بہت سارے لوگ جو بے اولاد ہوتے ہیں تو وہ عموماً اسی طرح وقف کرتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد یہ جگہ آپ لے لینا، یا بہت سارے بوڑھے ہوتے ہیں تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہ جگہ اللہ کے راستے میں وقف ہو جائے، لیکن اس میں شرط یہ لگا دیتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد آپ یہ چیز لے لینا، تو یہ وقف نہیں ہوگا بلکہ یہ کیا ہوگی؟ وصیت ہوگی۔ تو ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ وقف بھی ہو جائے اور یہ خود بھی نفع حاصل کرتا رہے۔ وقف میں سب سے بڑی خوبی یہی ہے، وقف کے اندر سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ وقف بھی کر سکتے ہیں اور اس جگہ سے نفع بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں نا کہ جس نے فرض کیا یہ مسجد وقف کی ہے تو وہ اس میں نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ وہ بھی پڑھ سکتا ہے۔ جس نے پانی کی سبیل لگا دی ہے کہ بھئی یہ سبیل اللہ کے راستے میں وقف ہے، تو کیا وہ اس میں سے پانی پی سکتا ہے یا نہیں؟ جس نے قبرستان وقف کر دیا کہ یہاں پہ مسلمانوں کی میتیں دفن ہوں، کیا اس میں سے اس قبرستان میں وہ بھی دفن ہو سکتا ہے یا نہیں؟ تو وقف یہ ایک ایسی عمدہ چیز ہے کہ آپ نے اس کو وقف کر دیا، اور بعض وقف وہ ہوتے ہیں کہ جس سے وہ خود بھی نفع حاصل کر سکتا ہے، یعنی ثواب کا ثواب ہے اور نفع کا نفع ہے، کہ دفن تو اس نے قبرستان میں ہونا ہے، لیکن اگر اس نے اپنی زمین مسلمانوں کے دفن کے لیے وقف کر دی تو جہاں مسلمان دیگر مسلمانوں کو نفع ہوگا وہاں خود اس کی ذات کے لیے بھی کیا ہے؟ نفع موجود ہے۔ اب یہ گھر اگر اللہ کا گھر مسجد اس نے وقف کر دی تو اس کے لیے بھی نفع موجود ہے کہ وہ بھی آ کر اس میں عبادت کر سکتا ہے، کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ تو وقف کی عمدگی، وقف کا ایک جو عمدہ پہلو ہے وہ یہی ہے کہ بندہ وقف کر دے اور ثواب بھی حاصل کرتا رہے اور خود بھی استعمال کر سکتا ہے۔ تو اس کی صورت یہ ہے کہ وہ وقف کرتے وقت یہ شرط لگا دے، وقف کرتے وقت وہ یہ شرط لگا دے، جیسے اب کوئی بوڑھا ہے، وہ یہ چاہتا ہے، بوڑھا ہے جوان ہے کوئی بھی ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا گھر یہ دینی مدرسہ بن جائے، لیکن وہ پھر یہ سوچتا ہے کہ وقف اگر میں نے کر دیا تو یہ میری ملکیت تو ختم ہو جائے گی اور مجھے یہاں رہنے کا حق بھی حاصل نہیں رہے گا۔ جب مدرسہ بنا دیا میری ملک ختم ہو گئی، اللہ کی ملک میں چلا گئی تو مدرسہ ہو گیا، پھر مجھے رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وہ یوں وقف نہیں کرے کہ میرے مرنے کے بعد، پھر وہ یہ جب سوچتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جب تک میں ہوں تو ہوں، پھر جب مر جاؤں گا تو پھر دے دیتا ہے کسی ادارے کو، بھئی میرے مرنے کے بعد آپ یوں کر لینا۔ تو اس میں تھوڑی سی ترمیم یوں کی جا سکتی ہے کہ وہ یہ بولے کہ یہ گھر میں نے آج سے اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیا، مدرسے کے لیے وقف کر دیا، آج سے وقف کر دیا، لیکن اس وقف میں ایک شرط یہ لگاتا ہوں
کہ جب تک میں زندہ ہوں اس وقف سے میں خود نفع حاصل کرتا رہوں، اور جب میں مر جاؤں تو پھر یہ مدرسہ ہو جائے۔ اب اس نے اپنی موت کے بعد وقف نہیں کیا، وقف آج کر دیا، لیکن اس وقف کے اندر کیا لگا دی؟ شرط لگا دی کہ جب تک میں زندہ ہوں اس وقت تک اس کا نفع، اس گھر کا نفع کیا ہے؟ رہائش۔ یہ آپ کو یاد ہے، اجارے کے بیان میں پڑھا تھا کہ اس کا نفع میں لیتا رہوں، سے مراد یہی ہے کہ اس میں رہائش اختیار کروں۔ یہ بھی کر سکتا ہے کہ اس کا نفع یوں کہ میں اس کو کرائے پر دے کر اس کی آمدنی حاصل کرتا رہوں گا جب تک میں زندہ ہوں، یا میری بچوں کی امی جب تک زندہ ہے میں اور وہ اس کا نفع حاصل کرتے رہیں، جب ہماری وفات ہو جائے تو پھر مدرسے والے اس کو ہینڈ اوور کر لیں۔ تو یہ اس صورت میں یہ اس گھر کو وقف کر چکا، ثواب ابھی سے شروع ہو گیا، ثواب ابھی سے شروع ہو گیا، لیکن جب تک زندہ ہے اب اس کو استعمال بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ عمدہ عبادت ہوئی نا کہ ثواب ابھی سے شروع ہو چکا، خود استعمال کر رہے تب بھی اس کو وقف کا ثواب مل رہا ہے۔ لیکن بس یہ نہیں کرنا کہ میرے مرنے کے بعد وقف ہے، وقف ابھی ہے۔ وقف کیا ہے؟ ابھی ہے، مرنے کے بعد وقف نہیں۔ وقف ابھی کر دیا، لیکن شرط میں نے یہ لگا دی کہ میں اپنے لیے بھی شرط لگا سکتے ہیں، دوسرے کے لیے بھی لگا سکتے ہیں کہ میں، میری اولاد، فلاں شخص جب تک زندہ ہیں اس سے نفع حاصل کرتے رہیں، تو ابھی سے وہ چیز وقف ہو جائے گی، اور جس جس کے لیے اس نے نفع کی شرط لگائی تھی جب تک وہ موجود رہیں گے اس سے نفع حاصل کرتے رہیں گے، اور جب ان کا بھی انتقال ہو جائے گا پھر جس مقصد کے لیے اس نے وقف کیا ہوگا وہ اس مقصد میں استعمال ہوگی۔ لیکن اس میں لوگ جذباتی ہو کر وقف تو کر دیتے ہیں بعض اوقات، جیسا کہ پہلے بیان کیا، وقف جب کوئی چیز ہو جاتی ہے تو اس میں اس کو استعمال کی حد تک تو اجازت ہوتی ہے۔ اگر شرط لگا دی نا میں استعمال کروں گا تو استعمال کی حد تک تو اجازت ہے۔ اب اگر بیمار ہو گیا، بولے کہ میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں، اس کا بیچنا، اس میں وراثت، اس کو تحفہ کرنا، کسی کو گفٹ کرنا، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ ملکیت بیچے بندہ وہ کہ جو اس کی ملک ہو۔ وقف کا مطلب کیا ہے؟ اپنی ملکیت سے نکال دینا۔ جب اپنی ملکیت سے نکال چکا ہے تو پھر بیچے گا کیسے؟ اپنی ملکیت سے نکال چکا ہے تو پھر بیچے گا کیسے؟ جب اس کی ملکیت سے نکل گئی ہے تو پھر اس میں وراثت بھی جاری نہیں ہوگی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بابا جی نے وقف کر دیا ہوتا ہے اور اس کے بیٹے مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ تو ہمارے ابو کا تھا۔ بھائی وہ وقف کر چکا ہے، وقف کا مطلب ہی یہی ہے کہ اپنی ملکیت سے اب اگر کسی کو گفٹ کرنا چاہے، کسی کے نام کرانا چاہے تو یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ سارے کے سارے معاملات ملکیت میں ہو سکتے ہیں۔ وقف کا مطلب کیا ہے کہ چیز کو اپنی ملکیت سے اور خالص اللہ عز و جل کی ملکیت میں دے دینا۔ اب تو وہ اللہ عز و جل کی ملکیت میں جا چکی ہے، آپ کی ملکیت ہے ہی نہیں، تو آپ اس کو کیسے بیچیں گے؟ لہذا وقف کرتے وقت یہ خوب غور کر لینا چاہیے۔ اگر کوئی وقف کرنا بھی چاہتا ہے تو اس کو بھی سمجھا دینا چاہیے کہ آپ پہلے اچھے طریقے سے غور کر لیں، کہ جیسے بے اولاد جن کی اولاد نہیں ہوتی ہے تو وہ بیچارے یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہمارے بعد بجائے اس کے کہ لوگ اس کے اوپر آ جائیں تو ہم نے خون پسینے سے کما کر اس کو بنایا ہے، تو ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ یہ اللہ کے راستے میں وقف ہو جائے، اس میں دینی مدرسہ قائم ہو جائے، اس میں مسجد قائم ہو جائے، کسی نیک کاموں کے لیے یہ جگہ استعمال ہو جائے، تو کم از کم یہ کہ ہمیں اپنی کمائی ہوئی چیز کا فائدہ تو ملے گا، ثواب تو ملتا رہے گا۔ اب وہ وقف تو کر دیتے ہیں، لیکن بعض اوقات پھر کرائسس میں آ جاتے ہیں، پریشانیوں میں آ جاتے ہیں۔ اس کے پاس فرض کیا ہے یہی گھر، اب اس نے وقف کر دیا، اس کو پتہ نہیں تھا کہ وقف کرنے سے کیا مراد ہوتا ہے۔
جب وقف کر دیا اب بیمار ہو گیا، پریشان ہو گیا، اب آ کر وہ مطالبہ کرتا ہے کہ بھی میرا گھر مجھے واپس کر دو، میں نے تو اس کو بیچنا ہے. تو اب اس کو کہا جاتا ہے آپ تو وقف کر چکے ہیں، اب تو آپ بیچ ہی نہیں سکتے ہیں. پھر بعض بابے ناراض بھی ہوتے ہیں کہ یار میرا گھر ہے. پھر یہ یا تو یہ مطالبہ کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ پھر میرے علاج کے پیسے دے دیں، میرے پاس تو علاج کے پیسے نہیں ہیں، یا مجھے آپ رہائش کے لیے پیسے دے دیں، کرایہ دے دیں. دیکھیے کہ یہ آپ نے کسی کے اوپر احسان نہیں کیا. وقف کرنا یا نہ کرنا یہ آپ کی اپنا عمل تھا. جب آپ نے وقف کر دیا تو یہ آپ نے کسی کے اوپر احسان نہیں کیا، اپنی ذات کے اوپر احسان کیا. تو لہذا یہ سمجھنا چاہیے کہ جب وقف کر چکے تو اب اس کو بیچا نہیں جا سکتا، اب اس کو کرائے پر نہیں چڑھایا جا سکتا، اب اس کو واپس نہیں لیا جا سکتا. جس چیز کے لیے وہ وقف ہو چکا وہ اسی کے لیے وقف ہو گیا. ہاں البتہ اگر شرط لگا دی تھی کہ میں اپنی زندگی تک اس کا نفع حاصل کرتا رہوں گا، تو نفع یہی ہے کہ یا تو رہائش اختیار کرے یا کرائے پر دے. صرف یہ دو کام کر سکتا ہے، اس کو بیچ نہیں سکتا. اور پھر جب اس کو استعمال کرے گا اپنی زندگی میں تو اس کی ٹوٹ پھوٹ تعمیر وغیرہ یہ بھی اسی کے ذمہ ہوگی. اگر وہ ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، اس کی تعمیر کی ضرورت ہے تو بھی یہی کرے گا. پھر اس میں یہ نہیں ہوگا کہ کرایہ تو یہ لیتا رہے اور اگر گھر ٹوٹ پھوٹ جائے تو پھر جس بھی ادارے کو دیا ہوا تھا اس ادارے کے پاس جائے کہ بھی آپ اس کو تعمیر کر دو. تو زندگی تک اگر آپ نے نفع اٹھانا ہے تو زندگی تک اس کی تمام ٹوٹ پھوٹ تعمیر وغیرہ بھی کس کے اوپر ہوگی کہ جو نفع اٹھانے والا ہوگا. ہاں ادارہ جس ادارے کو آپ نے دیا ہے، متولی بنایا ہے، وہ ادارہ اس کو اس وقت ہینڈ اوور کرے گا جب آپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں گے. تو اس وقت اس کی تعمیر ٹوٹ پھوٹ وغیرہ مرمت وہ اس کے ذمہ ہوگی. اب یہ دیکھیے کہ وقف میں ہمیشگی کا پایا جانا ضروری ہے. یہ بھی یاد رہے وقف میں ہمیشگی کا پایا جانا ضروری ہے، یہ بھی شرط ہے. مراد یہ ہے کہ اگر کوئی یہ بولے کہ میں نے یہ گھر 10 سال کے لیے وقف کیا تو یہ وقف نہیں ہوگا. جو چیز وقف ہوتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے وقف ہو جاتی ہے. جیسے یہ مسجد ہے، اگر کوئی بولے یہ 10 سال کے لیے مسجد ہے پھر کیا ہوگا؟ تو یہ مسجد نہیں ہوگی. اگر اس طرح کی شرط لگا دی ہے تو وہ وقف ہوگا ہی نہیں. تو وقف میں ہمیشگی ہونا شرط ہے. یعنی یہ نہیں کہ فرض کیا اس نے بولا 100 سال کے لیے، 100 سال کے لیے وقف ہے، تب بھی یہ وقف نہیں، یہ ہمیشہ نہیں ہے، یہ ہمیشہ نہیں ہے. وقف ہوگا وہی کہ جس کے اندر ہمیشگی پائی جائے گی. اگر وقف کے اندر ہمیشگی نہیں ہے، کچھ مدت کے لیے، بھلے وہ مدت 100 سال کی ہو 200 سال کی ہو، تب بھی یہ وقف درست نہیں ہوگا. تو جب وقف کرے گا تو پھر یہ ذہن میں رکھے گا کہ میں نے یہ چیز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کیا کر دی ہے؟ وقف کر دی ہے. اگر بولے گا 10 سال کے لیے، 20 سال کے لیے، 25 سال کے لیے، تو وہ جگہ وقف ہوگی ہی نہیں، وہ اسی کی ملکیت رہے گی. اگر اس کا انتقال ہو جائے گا تو پھر وہ ورثاء کی ملکیت میں چلی جائے گی، ورثاء اپنا اپنا حصہ لے لیں گے، یہ وقف نہیں ہوگی. تو وقف میں ہمیشگی کا پایا جانا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے. وقف کے اندر اہلیت، کیا ہر بندہ وقف کر سکتا ہے؟ جیسا کہ دیگر تمام عقود میں، معاملات میں ہم پڑھتے رہے ہیں کہ بھئی خرید و فروخت میں ہم نے پڑھا تھا کہ بھی کون بندہ خرید سکتا ہے، بیچ سکتا ہے. تو ہم نے کہا چھوٹا بچہ جو بالکل جس کو کوئی عقل نہیں ہے وہ نہ خرید سکتا ہے نہ وہ بیچ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب وقف کون کر سکتا ہے؟ وقف کا اہل کون ہے؟
کون کون کر سکتا ہے؟ عاقل و بالغ ہونا. پاگل کا، چھوٹے بچے کا وقف درست نہیں ہے. وجہ اس کی یہ کہ وقف جو ہے وہ نیکی ہے. کس کا کام ہے؟ تبرع ہے، نیکی کا کام ہے. اور تبرع میں بھی اہلیت کا ہونا ضروری ہے. تبرع میں بھی، یعنی جو ہم صدقہ خیرات کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی اہلیت کا ہونا ضروری ہے. اب جیسے فرض کا نابالغ ہے، وقف میں کیا ہوتا ہے؟ بغیر عوض کے اپنی چیز اپنی ملکیت سے نکال دینا. نابالغ اس بات کی اہلیت ہی نہیں رکھتا کہ وہ اپنی ملکیت سے کسی چیز کو نکال دے. نابالغ اس بات کی اہلیت نہیں رکھتا کہ وہ اپنی ملکیت سے کوئی چیز نکال دے. تو اس لیے بالغ ہونا شرط ہے، عاقل ہونا شرط ہے. وقف کے لیے عاقل اور بالغ ہونا شرط ہے. اگر نابالغ بچہ ہے تو اس کا وقف درست نہیں ہوگا. جیسے اس میں یوں ہو سکتا ہے کہ جیسے فرض کیا کہ 3-4 بھائی ہیں، 2 بالغ ہیں، 1 نابالغ ہے. اب جو بالغ ہیں وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ جگہ اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دیں. بعض اوقات جیسے یوں ہوتا ہے کہ والد کا انتقال ہو گیا، اب اس میں بالغ بھی ہیں اور نابالغ بھی ہیں. تو بالغ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بھئی یہ جو زمین پڑی ہوئی ہے والد صاحب کے ایصال ثواب کے لیے ہم اس کو مسجد بنا دیتے ہیں. لیکن اس زمین کے اندر جہاں بالغوں کا حصہ ہوتا ہے وہاں پہ نابالغوں کا بھی حصہ ہوتا ہے. اب بالغ تو وقف کرنے کے اہل ہے، نابالغ وقف کرنے کے اہل نہیں ہے. تو اب اگر یہ اس مشترکہ جگہ کو وقف کرنا چاہتے ہیں تو یہ اپنے حصے کو تو وقف کرنا جائز ہے، لیکن نابالغ کے حصے کو وقف کرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر جو بیوی ہوتی ہے کہ کسی شخص کا انتقال ہوا، فرض کیا اس نے ورثاء میں بیوی بھی چھوڑی، بچے بھی چھوڑے. اب سارے گھر والے مل کر مشورہ کرتے ہیں کہ فرض کیا گھر والے یہ مشورہ کرتے ہیں کہ بھئی ہمارے سربراہ کی، بچے یہ کہتے ہیں ہمارے ابو کی، بچوں کی امی یہ کہتی ہے کہ تمہارے باپ کی یہ خواہش تھی کہ بھئی یہ جگہ مسجد بن جائے، یا تمہارا باپ یہ چاہتا تھا کہ کوئی مدرسہ قائم کر دوں. تو اب وہ پھر مل کر فیصلہ کرتے ہیں کہ جی وہ جو فلاں جگہ پڑی ہوئی ہے اس کو مسجد بنا دیتے ہیں. تو اب وہ مشترکہ جگہ ہوتی ہے جس میں بالغ کا بھی حصہ ہوتا ہے، نابالغ کا بھی حصہ ہوتا ہے. تو اب اگر وہ اس طرح بالغ اور نابالغ سب کی مشترکہ جگہ ہے تو وہ وقف نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں نابالغ کا حصہ ہے اور نابالغ وقف کرنے کا اہل نہیں ہے. اور اسی طرح مالک ہونا، جو چیز وقف کی جا رہی ہے وقف کرنے والا اس جگہ کا مالک ہو. اگر وقف کرنے والا اس جگہ کا مالک نہیں ہے تو پھر وہ وقف درست نہیں ہو سکتا. اس کی مثال ابھی میں نے یہ بھی جو عرض کی یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو بالغ ہیں وہ بھی مالک ہیں، نابالغ ہیں وہ بھی مالک ہیں. نابالغ میں اہلیت نہیں ہے، نابالغ میں اہلیت نہیں ہے. جیسے یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ زمین مشترکہ ہوتی ہے تو اب ان میں سے کوئی ایک شخص سب کے حصوں کو وقف کر دیتا ہے ان سے پوچھے بغیر. تو ان سے یہ کہا جائے گا کہ آپ نے جو اپنا حصہ کیا ہے وقف اس کے تو آپ مالک ہیں، جو دوسروں کی جگہ آپ نے وقف کی ہے اس کے تو آپ مالک ہی نہیں ہیں. تو وہ وقف درست نہیں ہوگا. وقف کے درست ہونے کے لیے مالک ہونا شرط ہے. اگر
جگہ ملکیت میں نہیں ہے تو وقف درست نہیں ہوگا۔ اس میں بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ جیسے بعض جگہوں کے اوپر کوئی مرد یا عورت رہ رہے ہوتے ہیں، ان کا آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا، جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اہل محلہ ان کے مکان کے کاغذات اٹھا کر کسی ادارے کو دے دیتے ہیں، بولتے ہیں کہ ہم نے اس کو وقف کر دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب اہل محلہ کا اس جگہ کو اٹھا کر کسی ادارے کو دے دینا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ اہل محلہ کی جگہ نہیں ہے، یہ اس مرنے والے کی جگہ ہے۔ تو لہٰذا اس طرح کسی کے مکان کے کاغذات اٹھا کر کسی ادارے کسی ویلفیئر میں دے آنا اور اپنے طور پر یہ سمجھنا کہ اب اس کا آگے پیچھے تو ہے نہیں کوئی، اگر یہ نہیں دیں گے تو کوئی قبضہ کر لے گا، تو وہ اپنی اس سوچ کے تحت وہ کاغذات اٹھاتے ہیں، جس کے پاس فائل ہوتی ہے وہ آ جاتا ہے جی یہ ہم نے وقف کر دی، آپ اس میں مدرسہ بنا رہے ہیں، آپ اس میں یہ کر لیں، تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہاں پہ یہ جگہ لانے والا اس کا مالک ہی نہیں ہے، تو یہ وقف کیسے کرے گا اس کو؟ اس کے پھر اگر کوئی ایسی صورتحال ہے کہ آگے پیچھے کوئی نہیں ہے تو اس کے کیا احکام ہیں، اس کے باقاعدہ شرعی احکام ہیں، وراثت کے مسائل ہیں، نہیں ہیں سے کیا مراد ہیں ان کو پتہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے کہ موجود ہوں، کل وہ آ جائیں، تو ایسے کسی کی جگہ اٹھا کر کسی ادارے میں دے دینا اور یہ کہہ دینا کہ لوگ قبضہ کر لیں گے، اس سے بہتر یہ ہے کہ یہاں پہ مدرسہ قائم ہو جائے، تو یہ خیر خواہی اور بھلائی کی نیت تو درست ہے لیکن یہ عمل درست نہیں ہے۔ یعنی یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ان کی بری نیت ہے، نیت اچھی ہے لیکن اچھی نیت کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں کچھ اس کے بھی قاعدے اور ضابطے ہیں، اگر وہ ان قاعدوں اور ضابطوں کے اوپر وہ جگہ پوری اترے گی تو وقف ہوگی، ورنہ وقف نہیں ہوگی۔ اسی طرح اصل مالک کے ساتھ ساتھ اصل مالکی میں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات لوگ جگہوں پر قبضہ کر لیتے ہیں، قبضہ گروپ ہوتے ہیں، مافیا ہوتا ہے جو لوگوں کی زمینوں کے اوپر قبضہ کر لیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض جگہوں کی فائلیں دو دفعہ چار دفعہ بک رہی ہوتی ہیں، پہلے بھی وہ جگہ بکی، پھر اس کی 2 نمبر فائلیں بنا کر پھر اس کو بیچنا شروع کر دیا، پھر کوئی تیسرا قبضہ گروپ آ گیا، اس نے اپنے بندے بٹھا کر اس نے بیچنا شروع کر دیا۔ تو قبضے والی جو جگہ ہے یوں کہ کسی کی ملکیت تھی اور اس کے اوپر کسی نے زبردستی قبضہ کر لیا، اب اس کے اوپر جو اس طرح کے قبضہ گروپ ہوتے ہیں تو وہ اپنی کالونیاں یا اس طرح کی جو ہے وہ بناتے ہیں، سوسائٹیاں بنا دیتے ہیں، پلاٹ بیچنا شروع کر دیتے ہیں، کالونیاں کاٹنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ فلاں سوسائٹی بن رہی ہے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، سب سے پہلے وہ یہ کرتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی مسجد کی جگہ مختص کر دیتے ہیں یا مسجد بنا دیتے ہیں، یا پھر دینی اداروں یا کسی ویلفیئر والے کو یا کسی بھی صاحب حیثیت شخص کو بولتے ہیں کہ آپ ثواب کے لیے یہاں پہ مسجد بنا دیں، تو مسجد بن جاتی ہے تو لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یوں وہ لوگوں کو دعویٰ دیتے ہیں کہ بھی آپ آئیں یہ جگہ لے لیں اور اس کے اوپر مسجد بنا دیں۔ آپ نے ابھی سنا کہ وقف ہونے کے لیے مالک ہونا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ اب اگر کسی کی جگہ کے اوپر قبضہ کر کے مسجد کے لیے وقف کر دی تو یہ وقف درست ہی نہیں ہے، یہ وقف جائز ہی نہیں ہے۔ تو لہذا کسی بھی جگہ کے اوپر فرض کیا کہ وہ نہیں بلکہ آپ لے رہے ہیں، مسجد بنانی ہے آپ نے، اور آپ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کوئی پلاٹ مل جائے میں وہاں پہ مسجد بنا دوں، تو اب آپ نے مسجد بنانے کے لیے جو جگہ لے رہے ہیں
تو ایسی قبضے کی جگہیں عموماً سستی ملتی ہیں، تو اب آپ نے پلاٹ خرید لیا، بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو فائل کسی اور کی ہے، یہ تو پہلے بکا ہوا ہے، تو اب آپ نے اگر اس کو وقف بھی کر دیا تو یہ وقف جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ غصب کی جگہ ہے، کیونکہ وقف کرنے والا اس کا مالک ہی نہیں ہے، اس طور پر اس کا وقف جائز نہیں ہوگا۔ تو مسجد مدرسہ یہ ایک ایسی جگہ ہیں کہ جو ایسے نہیں ہے کہ کسی بھی جگہ کے اوپر جا کر بنا دیں اور نمازیں شروع کر دیں۔ مسجد اور مدرسہ یا کوئی بھی وقف اسی صورت میں درست ہوگا کہ جب وقف کرنے والا اس کا مالک ہو۔ اگر اس طرح لوگوں سے چھینی ہوئی جگہ کے اوپر قبضہ کر کے جگہ کے اوپر اس طرح کی قبضے والی، جس قبضے کی میں بات کر رہا ہوں، اس طرح کے قبضے والی جگہ کے اوپر اگر جو لوگوں کی ملکیت تھی اس کے اوپر قبضہ کر کے اس کے اوپر مسجد بنا دی ہے تو پھر وہ مسجد قرار نہ پائے گی، اور اس مسجد بنانے والے کو یا اس کو مسجد کرنے والے کو کوئی اس کا ثواب نہیں ملے گا۔ یہ ذہن نشین رہے تاکہ ایسی جگہیں لینے سے بھی بچیں، ایسی جگہ وقف کرنے سے بھی بچیں۔ اور وقف ہونے کے لیے چیزیں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک منقولی، ایک غیر منقول۔ منقولی سے مراد وہ یہ نقل سے ہے، منتقل کرنے سے ہے، یعنی ایک چیز کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا جا سکے، جیسے یہ منقولی ہے، کارپیٹ منقولی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر سکتے ہیں منقولی کہلاتی ہیں۔ اور غیر منقولی وہ کہ جن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل، جیسے زمین ہے تو زمین کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تو منتقل نہیں کر سکتے نا، تو جو غیر منقولی ہیں، زمین، جائیداد، مکان، وقف ان کا درست ہے۔ جب وقف کریں گے تو وقف کس کا درست ہے؟ ہاں، یہ بالاتفاق غیر منقولی چیز، یعنی جو چیز وقف کی جا رہی ہے وہ غیر منقولی ہو۔ منقولی اشیاء کا وقف اصلاً اپنی اصل کے اعتبار سے جائز نہیں ہے، یعنی فقہاء نے یہ فرمایا کہ وقف ہونے کے لیے غیر منقولی چیز ہو۔ منقولی اشیاء صرف وہ وقف ہو سکتی ہیں کہ جن کے وقف ہونے کا رواج ہو، جن کے وقف ہونے کا، ہر منقولی چیز وقف نہیں ہوگی، ہر منقولی چیز وقف نہیں ہوگی، جس کا رواج ہوگا تو وہ منقولی چیز وقف ہوگی۔ جیسے جنازے کی چارپائی ہے، یہ لوگ وقف کرتے ہیں نا، بنوا کر دے دیتے ہیں، مسجد میں رکھ دیتے ہیں کہ بھئی مسلمانوں کی میتیں اس کے اوپر لے جائی جائے، تو اس کا رواج ہے، حالانکہ یہ منقولی چیز ہے، رواج ہے۔ اب پنکھے ہیں، یہ بھی منقولی چیزیں، لیکن لوگ وقف کرتے ہیں۔ کارپیٹ جس کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی منقولی چیزیں ہیں۔ تو منقولی چیزوں میں سے صرف اس کا وقف جائز ہوگا کہ جس کا رواج ہے، ہر منقولی چیز کا وقف جائز نہیں ہے۔ جبکہ غیر منقولی چیز جو اپنی ملکیت میں ہو اس کا وقف کیا ہے؟ جائز ہے۔ فقہاء نے یہ فرمایا تھا کہ اصل تو یہی ہے کہ چیز غیر منقولی ہونی چاہیے۔ کیوں؟ ابھی آپ نے پڑھا کہ وقف میں ہمیشگی ہو، وقف میں ہمیشگی ہو، اور وقف کی تعریف میں آپ نے یہ پڑھا کہ اصل محفوظ رہے، اصل محفوظ رہے اور اس کا نفع لوگ لیتے رہیں۔
تو جو منقولی چیز ہوگی اس میں ہمیشگی نہیں ہوگی، ٹوٹ پھوٹ جائے گی، ایک جگہ پر آ کر ختم ہو جائے گی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اور اس کی اصل باقی نہیں رہے گی۔ اب کارپیٹ ہے، پنکھا ہے، اس کی ایک مدت ہوگی نا، جنازے کی چارپائی ہے، اس کی ایک مدت ہوگی، اس کے بعد ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ تو وقف میں یہ ہے کہ اصل باقی رہے اور اس کا نفع ملتا رہے۔ تو جو منقولی چیز ہوتی ہے اس میں اس کی اصل ہی برقرار نہیں رہتی، اس میں اس کی اصل ہی برقرار نہیں ہوتی، کیونکہ یہ اشیاء ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں۔ کب، کتنے عرصے تک چلیں گی؟ 50 سال تک چلیں گی، 60 سال چلیں گی، پھر ریپیئر کروائیں گے، بنواتے رہیں گے، بالآخر ایسی نوبت آ جائے گی کہ بالکل بیکار ہو جائیں گی۔ تو جب بالکل بیکار ہو جائیں گی، جو وقف کی تعریف تھی کہ اصل باقی رہے اور اس کا نفع لوگوں کو ملتا رہے۔ اب یہ دیکھیں، زمین ہے، یہ مسجد کی زمین ہے، یہ ٹوٹے گی پھوٹے گی؟ نہیں، یہ باقی رہے گی، یہ یہاں سے ادھر سے ادھر نہیں ہو سکے گی، اس میں ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوگی، یہ زمین اپنی اصل جگہ پر باقی رہے گی۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ عمارت ٹوٹ پھوٹ جائے، اس کے اوپر جو چیز بنی ہوئی ہے وہ ٹوٹ پھوٹ سکتی ہے، لیکن زمین میں ٹوٹ پھوٹ نہیں ہوگی۔ تو یہ ہمیشہ رہے گی اور اس کا نفع حاصل ہوتا رہے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن جو منقولی چیز ہے یہ ہمیشہ رہنے والی چیز نہیں ہے۔ اور وقف میں اصل یہ ہے کہ چیز باقی رہے اور اس کا نفع استعمال کرتے رہے۔ اب زمین ہے تو زمین کے اوپر زمین وقف کر دی ہے، آج پکی عمارت بنا دیں، کل کچی عمارت بنا دیں، کل اس عمارت کو بھی ہٹا دیں، یہاں پہ کھیتی اگا دیں۔ جو مسجد نہیں ہے، مقبرہ نہیں ہے، اس کے علاوہ فرض کے کسی نے یہ بولا کہ بھئی یہ ٹکڑا میں نے وقف کر دیا، اس کی آمدنی فقراء پر خرچ ہوتی رہے۔ اب اس کی آمدنی یوں بھی حاصل کی جا سکتی ہے کہ اس کے اوپر مکان بنا دیے جائیں اور اس کا کرایہ آتا رہے، وہ فقراء پر خرچ ہوتا رہے۔ اس کی آمدنی یوں بھی حاصل کی جا سکتی ہے کہ وہ زراعت والی جگہ کر دی جائے، اس کے اوپر زراعت بوتے رہیں اور وہ جو حاصل ہوتا رہے وہ فقراء پر تقسیم کرتے رہیں۔ اصل برقرار رہے گی، اس کے منافع کچھ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن منقولی چیز میں چونکہ ہمیشگی نہیں ہوتی، اس لیے فقہاء نے فرمایا کہ اس کا وقف درست نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی یہ ارشاد فرمایا کہ جن چیزوں کا رواج ہو چکا ہے، لوگ وقف کرتے ہیں، صرف ان کا وقف درست ہوگا، ہر منقولی چیز کا وقف درست نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بھی ایک ضروری ہے جس کا کہ وقف ہو کون سی چیز سکتی ہے، کہ ہر چیز وقف کر سکتے ہیں؟ تو صرف یہ جو تفصیل بیان کی ہے اس کے مطابق وقف کیا جا سکتا ہے۔ وقف کا حکم، یہ وقف کے بارے میں تو ہم نے اجمالاً پڑھ لیا، سن لیا۔ وقف کا حکم یہ ہے کہ جب وقف کر دیا، وقف مکمل ہو گیا، تو اب اس کا حکم یہ ہے کہ نہ خود واقف اس کا مالک ہے، نہ دوسرے کو اس کا مالک بنا سکتا ہے، نہ اس کو بیچ سکتا ہے، نہ اس کو عاریتاً دے سکتا ہے، نہ اس وقف شدہ چیز کو رہن رکھ سکتا ہے، کیونکہ اس کی ملکیت ختم ہو چکی، تو وقف مکمل ہو چکا، تو اب اس میں کوئی ملکیت والا تصرف نہیں کر سکتا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بیان کیا کہ بہت سارے لوگ آتے ہیں وقف کرنے کے بعد، کافی سالوں کے بعد آتے ہیں، بولتے ہیں کہ اب تو ہمارا کچھ نہیں بچا، یہ جگہ ہمیں واپس کر دیں، آپ نے مدرسہ بنانے کے لیے لی تھی، آپ نے مدرسہ نہیں بنایا ہے، جگہ ویسے پڑی ہوئی، ہمیں واپس کر دیں۔ اب چاہے وہ اس کے اوپر مدرسہ بنے یا نہ بنے، اگر وقف مدرسے کے لیے ہو چکی ہے تو وہ واپس نہیں ہو سکتی ہے۔ یا کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے کہ ہمیں بھی اس میں تھوڑی سی جگہ کے اوپر رہنے دیں، آپ مدرسہ بنا لیں، ایک کمرہ ہمیں بھی دے دیں۔ جب اس کو اختیار تھا کہ وقف کرتے وقت یہ شرط لگا دیتا، لیکن اس نے بغیر شرط کے وقف کر دیا ہے، تو اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اب اس کو کوئی جگہ دے دی یا تھوڑی سی اور باقی دوسرے کاموں کے لیے استعمال ہوتی رہے۔ پھر جو اس طرح لوگ، جب ان کو منع کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ لوگ جو ہے وہ دینی لوگوں کو یا جو بھی ان کے متولی ہوتی ہے ان کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں،
پھر لوگوں کو کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے جگہ دی تھی، اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، منع کر رہے ہیں، یہ دینی لوگ ہیں۔ تو اب وہ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ دینی لوگوں کا کام نہیں ہے، یہ شریعت کا حکم نافذ ہو چکا ہے۔ اب جس کو اس کا متولی بنایا، اب اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو غلط استعمال نہ کرے بلکہ اس کو صحیح استعمال کرے، اور اگر کوئی غلط استعمال کرتا ہے تو اس کو اس کے غلط استعمال سے روکے۔ تو بہت سارے لوگ اس بات کے اوپر پھر ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار یہ دیکھو بوڑھا بیچارہ، اس کا گھر تھا، فلاں لوگوں نے اس کا گھر لے لیا مدرسے کے لیے، اب یہ مارا مارا پھر رہا ہے اور اس کو گھر دے نہیں رہے۔ اس بیچارے کو یہ عقل میں نہیں آتا کہ اس سے کسی نے چھینا نہیں ہے، اس نے خود اللہ تعالیٰ کے راستے میں کیا کر دیا ہے، وقف کر دیا ہے، تو اب شرعاً یہ واپس لینے کا حقدار نہیں ہے۔ پھر تو یہ ہوا نا کہ اب اگر کوئی فرض کیا، اگر یہی والی صورتحال ہو، اب اگر کوئی گھر بیچ دیتا ہے اور بیچنے کے بعد پیسے خرچ کر دیتا ہے اور پھر روڈ پر آ جاتا ہے اور پھر کسی کو بولے محلے والے کو، یار یہ میرا گھر تھا، یہ دیکھو ان لوگوں نے لے لیا مجھ سے، تو وہ یہی بولے گا نا کہ بابا جی انہوں نے لیا تھوڑی ہے، آپ نے بیچا ہے۔ جب آپ نے بیچا ہے تو وہ اس کا مالک ہو گیا۔ تو اب بیچنے والی صورت میں سب کو سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں یہ بیچ چکا ہے تو اب یہ کیسے واپس لے سکتا ہے۔ تو جس طرح یہ بیچنے کے بعد واپس نہیں لے سکتا، اسی طرح یہ وقف کرنے کے بعد بھی واپس نہیں لے سکتا۔ لہذا وقف کرنے سے پہلے یہ بات سوچنی چاہیے اور اچھی طرح غور و فکر کرنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو کرے وقف، بہت اچھی بات ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے وسعت نہیں دی ہے تو اچھی نیت رکھے، دل میں یہ ارادہ رکھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے وسعت دی تو میں بھی کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں وقف کروں گا۔ اب ہمارے بیان کا دوسرا موضوع تھا چندے سے متعلق۔ یہ وقف کا جو بیان تھا یہ بالکل یوں سمجھے کہ اجمالی بیان تھا، یعنی مختصر چیزیں اور تھوڑی سی اہم چیزیں بیان کی گئیں، ورنہ وقف تو ایک بہت وسیع موضوع ہے اور اس کے مزید احکام ہیں۔ اگر آپ نے اس کو پڑھنا ہے تو بہار شریعت میں وقف کا جو ہے وہ موضوع موجود ہے، تو اس کو آپ اس کا مطالعہ فرمائیں، انشاءاللہ یہ آپ کو سمجھ میں بھی آئے گا۔ اور یہ وقف ایسی چیز ہے کہ اگر ہم خود وقف نہیں کرتے ہیں تو وقف سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے۔ جیسے یہ مسجد وقف ہے، مدرسہ وقف ہے، مسجد میں تو ہم روزانہ آتے جاتے ہیں نا، تو اس میں بہت سارے لوگ مشورے دے رہے ہوتے ہیں، یوں کر لیں، یوں کر لیں، یہ بیچ دیں، یہ دکان نکال دیں۔ تو یہ اگر ہم پڑھیں گے تو پھر ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں، یہ ہم مشورہ دے بھی سکتے ہیں یا مشورہ نہیں دے سکتے ہیں۔ وقف کے باقاعدہ احکام ہیں، لہذا ان کا علم ہونا ضروری ہے، اس طور پر کہ وقف میں ہم کوئی غلط تصرف نہ کریں، کوئی غلط مشورہ نہ دیں، اور اگر خود کریں تو صحیح طور پر کر لیں۔ اب چندے سے متعلق کچھ ضروری باتیں آپ نوٹ کر لیں۔ یہ چندہ بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے ہر شخص کا تعلق کسی نہ کسی طور پر ہوتا ہے، یا تو وہ چندہ کسی بھی نیک معاملے کے لیے جمع کرتا ہے یا کسی نیک معاملے کے لیے دیتا ہے۔ کچھ نہ کچھ تو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتے ہی رہتے ہیں، تو اس لیے اس کے بھی احکام جاننا ضروری ہے۔ اب چندہ دینے والے کے تو احکام کچھ کم ہیں، چونکہ چندہ جو جمع کیا جاتا ہے اس کا زیادہ جو ہے وہ بہت یوں سمجھے کہ سنجیدہ معاملہ ہے، جس میں بہت ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا ضروری ہے، تو اس حوالے سے میں کچھ عرض کروں گا۔ انشاءاللہ آپ اگر غور سے سنیں گے تو اس میں بھی آپ کو کافی چیزیں انشاءاللہ ہمیں سیکھنے اور سمجھنے کو ملیں گی۔ اب یہ دیکھیے کہ
جب عطیات کیے جاتے ہیں، ہماری اصطلاح مدنی عطیات ہے، دعوت اسلامی کی اصطلاح مدنی عطیات ہے۔ چندے کا لفظ اس لیے بول رہا ہوں تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے کہ میں کس چیز کے بارے میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا یہ مخصوص مد، اور دوسرا لفظ آپ نے یہ سنا ہوگا کلی اختیارات۔ مخصوص مد کا چندہ یا کلی اختیار والا چندہ؟ مخصوص مد کا مطلب یہ ہے کہ کسی خاص مقصد کے لیے دینا۔ مخصوص مد کا مطلب یہ ہے کہ کسی خاص مقصد کے لیے دینا۔ جیسے اعلان ہوا کہ مسجد کو کچھ پنکھوں کی ضرورت ہے، تعاون کریں۔ اب لوگوں نے دے دیا کہ آپ نے اعلان کیا تھا پنکھوں کا، تو یہ پنکھوں کے لیے، تو یہ جو عطیہ دیا ہے، یہ جو چندہ دیا ہے، یہ کیا ہے؟ مخصوص مد کا ہے، یعنی کسی خاص چیز کے لیے چندہ دینا۔ اور ایک یہ ہے کہ عام چندہ دے دینا کہ بھئی اس کو کسی بھی نیک اور جائز کام میں آپ استعمال کر لیں، تو اس کو بولتے ہیں کلی اختیارات والا چندہ۔ جب کوئی تنظیم کرتی ہے، دینی ادارے کرتے ہیں، تو وہ عمومی طور پر کلی اختیارات کے ساتھ کرتے ہیں، عمومی طور پر۔ مخصوص مد کا بھی وہ کرتے ہیں کہ کوئی خاص کام آ گیا تو اس کا بھی کرتے ہیں، لیکن عمومی طور پر جو ان کے عطیات کرنے کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ چونکہ وہ تنظیم ادارہ بہت سارے شعبہ جات میں کام کر رہا ہوتا ہے، تو وہ کسی خاص چیز کے لیے نہیں لیتا، بلکہ وہ یہ لیتا ہے کہ آپ اپنے عطیات دیں، ہم جتنے بھی شعبہ جات میں کام کر رہے ہیں اس میں آپ کا یہ پیسہ کیا کریں گے؟ خرچ کریں گے۔ وہ مسجد میں بھی خرچ ہو سکتا ہے، وہ مدرسے میں بھی خرچ ہو سکتا ہے، وہ جو ہے وہ شادیوں میں بھی خرچ ہو سکتا ہے، جو یتیم بچیوں کی شادیاں کرائی جاتی ہیں، وہ کسی بھی جائز مقصد کے لیے خرچ کیا جا سکتا ہے۔ تو جو مخصوص مد کا چندہ ہوتا ہے، یعنی کسی خاص مقصد کو بیان کر دیا، چندہ دینے والے نے بیان کر دیا یا چندہ لینے والے نے بیان کر دیا، تو اس کا حکم یہ ہے کہ جو مخصوص مد کا چندہ ہے، یہ جس مقصد کے لیے لیا ہے اس کو اسی مقصد میں استعمال کیا جائے گا، کسی اور مقصد میں اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ جیسے فرض کیا کہ اعلان ہوا مسجد میں کہ پنکھے کے لیے پیسے چاہیے، یا یہ اعلان ہوا کارپیٹ کے لیے چاہیے، اب پیسے جمع ہو گئے۔ اب جب پیسے جمع ہوئے تو انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، پنکھا نہیں خریدتے، بلکہ یوں کرتے ہیں کہ مائک خراب ہے، مائک خرید لیتے ہیں اس سے۔ اب اعلان کس کا ہوا تھا؟ پنکھے کا۔ لوگوں نے دیا کس کے لیے؟ اور یہ جو مائک کے لیے لیا جا رہا ہے، یہ مائک کس کا ہے؟ مسجد کا ہے۔ پنکھا بھی کس کا ہے؟ اب انتظامیہ اپنی عقل سے سوچتی ہے کہ بھئی پنکھا بھی مسجد کا ہے، مائک بھی مسجد کا ہے، تو مائک میں استعمال کر لیا، کوئی ہم نے اپنے گھر میں تھوڑی استعمال کر لیا، مسجد ہی میں استعمال کیا ہے نا۔ لیکن اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ جس نے چندہ دیا ہے، عطیہ دیا ہے، اس نے پنکھے خریدنے کے لیے دیا ہے، مائک خریدنے کے لیے نہیں دیا ہے۔ لہذا جو مخصوص مد کا چندہ ہوتا ہے اس کو اسی جگہ پر استعمال کیا جائے گا جس مقصد کے لیے یہ چندہ لیا گیا ہے، اگرچہ کہ وہ دوسرا مقصد نیک ہے، جائز ہے، اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، وہ بھی بھلائی کا کام ہے، لیکن اب اس میں اس کو استعمال کرنا جائز نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب چندہ دینے والا فرض کیا میں ہوں، تو میں جب کسی کو پیسے دیتا ہوں تو میں اس کو وکیل بناتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ وکیل بناتا ہوں کہ آپ یہ میری رقم فلاں کام جو آپ نے بولی ہے اس میں خرچ کر دیں، تو جو میں بولوں گا اس کا اعتبار ہوگا، جو لینے والا ہے اس کے ذہن کا اعتبار نہیں ہے۔ اب اگر اس نے میری بولی ہوئی بات کے مطابق خرچ نہیں کیا
تو گویا اس نے میری رقم کو غصب کر لیا. کیا کر لیا؟ غصب کر لیا، یعنی کہ چھین لیا مجھ سے ناجائز طریقے سے. تو وہ غاصب قرار پائے گا، گناہگار ہوگا، اگرچہ کہ نیک اور جائز کام میں خرچ کیا ہے، چونکہ میری طرف سے اجازت نہیں تھی اس لیے وہ گناہگار بھی قرار پایا. اور اب ایسا نہیں ہے کہ یہ اپنی مرضی سے اس کام میں دوبارہ سے لگا دے، بلکہ اس کو مجھ سے پوچھنا پڑے گا کہ آپ کا جو میں نے عطیات لیے تھے فلاں مقصد کے لیے، وہاں میں نے خرچ نہیں کیے بلکہ فلاں جگہ پر خرچ کر دیے ہیں. اب اگر آپ کہیں تو وہ رقم میں آپ کو واپس کر دوں، اگر کہیں تو اس جگہ کے اوپر خرچ کر دوں. اب میں اگر یہ بولتا ہوں کہ مجھے واپس کر دیں تو اس کے اوپر لازم ہے کہ اپنی جیب سے واپس کرے. یہ نہیں کہ مسجد کا دوسرا چندہ رکھا ہوا ہے تو وہاں سے اٹھا کر دے دے اور یہی بولے کہ میں نے اپنے اوپر تھوڑی خرچ کیا ہے، وہ بھی مسجد کے کام پر لگایا تھا. تو اب یہ وکیل تھا، اس نے اگر غلط کام پر خرچ کر دیا ہے، میرے کہی ہوئی بات کے برعکس خرچ کر دیا ہے، تو اس کا تاوان کس کے اوپر ہوگا؟ خود اسی کی ذات کے اوپر. اب اگر یہ جو پنکھے میں خرچ کر چکا تو یہ کہا جائے گا کہ یہ خود اس نے اپنے طور پر کر دیا ہے، جس سے پیسے لیے تھے اس کو یہ تاوان دے گا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو مخصوص مد کا جو چندہ ہے وہ اسی مد میں استعمال کیا جائے گا، کسی اور جگہ استعمال نہیں کیا جائے گا. لہٰذا جو عطیات لینے والے افراد ہیں ان کو اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ مسجد کا کہہ کر مدرسے کے اوپر خرچ کر دیا، مدرسے کا کہہ کر مسجد کے اوپر خرچ کر دیا، بچیوں کی شادیوں کا کہہ کر جو ہے وہ ایمبولینس میں لگا دیا اور ایمبولینس کا کہہ کر بچیوں کی شادی میں لگا دیا، مریضوں کے نام پر لے کر جو ہے وہ کسی کو کھانا کھلا دیا اور کھانا کھلانے کے نام پر لے کر مریضوں کو دے دیا. یہ سارے ناجائز کام ہیں. اگرچہ کہ وہ خرچ کر رہا ہے اپنی نیت کے اعتبار سے کر رہا ہے اور اپنی ذات پر نہیں خرچ کر رہا، لیکن چونکہ چندہ دینے والے کی مراد کے برعکس خرچ کر رہا ہے اس لیے گناہگار ہو رہا ہے. اور ایک کلی اختیارات کے ساتھ ہوتا ہے. کلی اختیارات کا مطلب یہ ہے کہ آپ جس کو عطیات دے رہے ہیں یا جو آپ سے عطیات لے رہا ہے وہ آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کسی بھی نیک اور جائز کام کے لیے مجھے دے دیں، میں کسی بھی جائز کام میں اس کو خرچ کر دوں گا. تو اب اس کو اختیار ہے کہ کسی بھی جائز کام میں اس کو خرچ کر سکتا ہے. تو دعوت اسلامی میں عموماً جو عطیات لیے جاتے ہیں مخصوص مد کے بھی لیے جاتے ہیں، لیکن آپ بھی جب دعوت اسلامی کو عطیات دیں تو یہ کہہ کر دیں کہ آپ دعوت اسلامی کے جملہ شعبہ جات میں جہاں بھی چاہیں جائز کاموں میں آپ کو خرچ کرنے کا اختیار دیا، تاکہ خرچ کرنے میں وسعت ہو جائے، جہاں ضرورت ہے وہاں پہ خرچ کیا جا سکے. ایک مسئلہ تو عطیات میں یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ جب آپ کسی کو عطیات دیں بھی صحیح تو اگر خاص مد کے لیے ہیں تو پھر خاص مد کا دیں، اور اگر آپ اس کو وسعت دے دیں کہ بھئی آپ پنکھے کا کہہ رہے ہیں، جیسے فرض کا پنکھے کا اعلان ہوا، آپ پنکھے کا کہہ رہے ہیں لیکن میں آپ کو صرف پنکھے کے لیے نہیں دے رہا، آپ مسجد کے کسی کام میں بھی خرچ کر لیں، تاکہ اگر پنکھا لینے کا ارادہ بدل گیا تو اب دوبارہ سے اجازت لینا ایک مشکل معاملہ ہوتا ہے. تو آپ کی اگر اجازت ہوگی دینے والے کی تو وہ کسی بھی جائز کام میں اس کو استعمال کر لے گا. اگر چندہ بچ گیا یعنی کسی سے لیا عطیات، فرض کیا کہ گنبد کی تعمیر کے لیے لیے، فرض کیا کہ گنبد تعمیر ہو رہا ہے، بھئی اس کے لیے عطیات ہے، یہ مخصوص مد کا چندہ ہے. اب تعمیر ہو گیا، بچ گیا تو کیا کیا جائے گا؟ مزدوروں اور مستریوں میں تقسیم کر دیا جائے گا کہ آپ بہت اچھا بنا دیا؟ نہیں، ان کو اتنی اجرت دی جائے گی جتنی ان سے طے ہوئی ہے. اگر بچ گیا ہے تو پھر جنہوں نے چندہ دیا ہے ان کو یا تو واپس کرنا پڑے گا یا ان سے اجازت لینی پڑے گی کہ آپ نے فلاں مقصد کے لیے دیا تھا،
وہ مقصد ہمارا پورا ہو گیا اور اس کے بعد عطیات بچ گئے ہیں، تو اب کیا کریں؟ اب جیسے جو ہے وہ گلی محلوں میں محافل ہوتی ہیں، جب محافل مختلف مواقع آتے ہیں تو محافل کرتے ہیں، لوگوں سے عطیات کرتے ہیں، اور بعض اوقات عطیات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں، محفل ہو گئی، سب اخراجات ہو گئے، بچ گیا، تو کیا کرنا ہے؟ تو منتظمین کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کر اس کی کڑھائی گوشت کھا لیں کہ بچ گیا، انہوں نے اس لیے نہیں دیا تھا، انہوں نے محفل کے لیے دیا تھا، تو اب یہ بولتے ہیں بچ گیا تو کیا کریں؟ تو بھائی جنہوں نے دیا تھا ان سے رابطہ کریں، جنہوں نے دیا تھا ان سے رابطہ کریں کہ آپ نے جس مقصد کے لیے دیا تھا وہ مقصد پورا ہو گیا، اب آپ بتائیں۔ وہ اب اگر یہ بولیں کہ آپ خود کھا لیں، فرض کیا، یا یہ بولیں کہ کسی بھی جائز کام میں لگا دیں، مسجد میں دے دیں، مدرسے میں دے دیں، یہ کر لیں، جو وہ اجازت دیں پھر اس کے مطابق اس کو کیا کرنا ہوگا؟ خرچ کرنا ہوگا۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ واپس کر دیں تو پھر ان کو کیا کرنا ہوگا؟ ہاں، پھر اس میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ واپس کیوں لے رہے ہیں، بھائی جب بچ گئے تو ان کی ملکیت آ گئی، اس میں واپس ان کی ملکیت کی طرف لوٹ گئے، وہ واپس بھی لے سکتے ہیں۔ لیکن کلی اختیارات دینے کا یہ فائدہ ہوگا کہ اگر یہاں سے بچ گئے ہیں تو کسی دوسرے کام میں، لیکن یہ کلی اختیارات کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ خود لے لینا یا خود ایسے کام میں استعمال کر لینا۔ کلی اختیارات کا مطلب بھی یہی ہے کہ اسی طرح کے کسی دوسرے نیک کام میں خرچ کر دینا، یہ نیک کام پورا ہو گیا تو اب کسی دوسرے نیک کام میں خرچ کیے جائیں گے۔ تو یہ چندہ جب بچ جائے تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ جنہوں نے دیا ان کی ملکیت کی طرف لوٹ جاتا ہے، ان سے اب اس کو استعمال کرنا ہے تو اس استعمال کے لیے ان سے اجازت لینی ہوگی یا ان کو کیا کرنا ہوگا؟ واپس کرنا ہوگا۔ عطیات کو اپنی ذاتی ضرورت میں لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ بہت سارے لوگ جیسے محلے میں یہ عطیات تو ہوتے ہی ہیں، مساجد ہر جگہ ہیں، کمیٹیاں ہوتی ہیں جو ماہانہ چندہ بھی کرتی ہیں، جمعہ کا بھی چندہ ہوتا ہے، لوگوں کے پاس چندہ موجود ہوتا ہے، تو بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ضرورت پڑے تو اس میں سے خرچ کر لو، بعد میں رکھ لینا، اور وہ اس بات کو کوئی بڑی بات نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں کہ جتنا ہم نے خرچ کیا ہے اتنا رکھ دیا ہے۔ یا بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جمع ہے، فرض کیا ابھی مسجد کو ضرورت نہیں ہے، جب بھی مسجد کو ضرورت پڑے گی میں اسی وقت حاضر کر دوں گا اور ابھی خرچ کر لیتا ہوں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ مسجد کا ہو، مدرسے کا ہو، کسی بھی قسم کا عطیہ جو ہے وہ جو جمع کرنے والے ہیں ان کے پاس کیا ہے؟ امانت ہے، ان کے پاس کیا ہے؟ وہ ان کو اپنی ذاتی ضرورت میں یا کسی کی ضرورت میں نہ خود استعمال کر سکتے ہیں نہ کسی کو قرض دے سکتے ہیں، اگرچہ کہ وہ یہ سمجھتے ہوں کہ بھئی ہمارے گھر میں رکھے ہوئے ہیں تو جب ضرورت پڑے گی تو میں اسی وقت ہی دے دوں گا۔ یہ ساری باتیں عقلی باتیں ہیں۔ شرعی بات یہ ہے کہ جن سے عطیات لیے ہیں ان عطیات کو اسی کام پر خرچ کیا جائے گا، اس کو اپنی ذاتی ضرورت میں یا کسی کو ادھار دینا یا خود ادھار لے لینا یہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر کوئی ایسا کرے گا تو پہلے تو وہ امین تھا کیونکہ اس کے پاس امانت رکھی ہوئی تھی، اب اگر وہ خود استعمال کر لیتا ہے، کسی کو قرض دے دیتا ہے تو اب وہ کیا ہو گیا؟ غاصب ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ غاصب ہو گیا کہ اس نے اس امانت کو غصب کر لیا، اور جو غاصب ہوتا ہے وہ گناہگار ہوتا ہے، گناہ کا کام کرنے والا ہوتا ہے، تبھی غاصب کہلاتا ہے، یعنی کہ گویا کہ مسجد کا چندہ اس نے ہڑپ کر لیا۔ تو اس لیے جب عطیات آ جائیں تو ان عطیات کو نہ اپنی ضرورت میں خرچ کیا جا سکتا ہے نہ کسی دوسرے کو قرض دیا جا سکتا ہے، جس مقصد کے لیے عطیات ہیں صرف اسی مقصد میں
خرچ کیے جائیں گے۔ اور جیسے بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ اس نے گھر میں جا کر رکھ دیے، اب یہ تو خرچ نہیں کرتا، لیکن بچوں کی امی کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ مسجد کے پیسے رکھے ہوئے ہیں، ابھی ہمارے پاس کھلے نہیں ہیں، چلو اسے دے دیتے ہیں، بعد میں اس میں ڈال دیں گے۔ تو ان کی بھی یوں بری نیت نہیں ہوتی کہ وہ ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اس میں سے یوں بھی لینا جائز نہیں ہے کہ ابھی اٹھا لے بعد میں ڈال دیں گے، تھوڑی دیر بعد رکھ لیں گے۔ یا جیسے فرض کیا کہ وہ مسجد کا چندہ جیب میں ہے، اب کوئی چیز خریدنے گیا، اب اپنے پیسے جیب میں نہیں ہیں، تو اس کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ ابھی میں چیز خرید لوں، گھر میں جا کر یہ پیسے رکھ لوں گا، یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے کہ ابھی خرچ کر دے اور بعد میں جا کر رکھ دے، بھلے بعد میں رکھ دے، لیکن اس کے پاس امانت تھے، اور یہ امانت کس بات کے لیے تھے؟ مسجد میں خرچ کرنے کے لیے، اور اب اگر اس نے اپنی ذات کے اوپر خرچ کر دیے، خرچ تو ہو گئے، امانت میں خیانت تو اس نے کر دی، غاصب اور گناہگار ہو چکا۔ لہٰذا یہ بہت ضروری چیزیں ہیں، ان کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگر لوگوں سے آپ عطیات وصول کرتے ہیں تو پھر اس کی حفاظت کا اور ان کو خرچ کرنے کے احکام بھی آنے چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ جیب میں ڈلے ہوئے ہیں، خرچ کرتا جا رہا ہے، خرچ کرتا جا رہا ہے، اور پھر بولتا ہے میں تو لکھتا جاتا ہوں، میرے پاس پورا حساب کتاب ہے۔ وہ اس کے پاس بھلے پورا حساب کتاب ہو، لیکن یہ جو اس نے خرچ کر دیے اس میں ناجائز کر چکا، گناہگار ہو گیا۔ لوگوں کی نظر میں بھلے وہ دیانتدار ہے، لیکن شریعت کی نظر میں وہ خائن ہے، شریعت کی نظر میں وہ خائن ہے، غاصب ہے، گناہگار ہے۔ لوگوں کو اگرچہ بولے کہ بھئی میں نے دیکھو بورڈ لگایا ہوا ہے، اتنا حساب کتاب ہوتا ہے، جیسے مساجد میں آپ نے دیکھے ہوں گے لگے ہوتے ہیں کہ ہفتے کا حساب کتاب، پورے مہینے کا حساب کتاب، تو اب وہ فگر تو پورا کرتا رہتا ہے، لیکن بیچ میں سے خرچ کرتا رہتا ہے اور بعد میں اپنی جیب سے دیتا رہتا ہے، تو وہ جو خرچ کرتا رہتا ہے وہ گناہگار ہوتا رہتا ہے۔ تو اس لیے کہاں خرچ کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ عطیات گم ہو جائیں یا چوری ہو جائیں پھر کیا ہوگا؟ یعنی لوگوں سے عطیات جمع کیے اور اب عطیات گم ہو گئے، چوری ہو گئے یا کم ہو گئے، تو پہلی بات تو یہ بار بار کہی جا رہی ہے کہ یہ بہت سینسیٹیو، حساس معاملہ ہے، امانت والا معاملہ ہے، تو اس میں امین کو اس رقم کی حفاظت بھی ویسی کرنی ہے کہ جیسی اپنی رقم کی حفاظت کرتا ہے۔ یعنی اگر فرض کیا کہ کوئی آ جاتا ہے کہ میرے پاس مسجد کا چندہ تھا، گم ہو گیا، تو اس سے سب سے پہلا سوال تو یہی ہوگا نا کہ رکھے کہاں تھے؟ وہ کہتا ہے کہ میں نے تکیے کے نیچے رکھ دیے تھے، تو اس سے دوسرا سوال یہ ہوگا کہ اپنی رقم بھی کیا تکیے کے نیچے رکھتے ہو؟ آپ کے گھر میں محفوظ جگہ یہ تکیے کے نیچے رکھنے والی جگہ ہے؟ نہیں، وہ کہتا ہے نہیں میری رقم تو بینک میں جمع رہتی ہے۔ تو اس کو کہا جائے گا کہ عقل مند انسان جب اپنی رقم کی ایسی حفاظت کرتے ہو کہ اس کو بینک میں جمع کراتے ہو، لاکر میں رکھتے ہو، تو یہ جو لوگوں کا مال تمہارے پاس امانت ہے، تو کیا اس کی حفاظت یہ ہے کہ اس کو تکیے کے نیچے رکھ دو؟ تو اب اگر یہ تکیے کے نیچے رکھے اور چوری ہو گئے تو اس نے ان پیسوں کی حفاظت میں کیا کی ہے؟ کوتاہی کی ہے۔ لہذا اس کو کیا دینا ہوگا؟ تاوان دینا ہوگا۔ اس کو یہ کہا جائے گا چور تو لے گئے، انہوں نے تو اپنی آخرت خراب کر دی، لیکن اب آپ اپنی جیب سے، ذاتی رقم سے جو بینک میں رکھی ہوئی ہے حفاظت کے ساتھ، اس میں سے اتنے پیسے نکلواؤ اور یہ اتنے پیسے دو۔ اب دینا بھی کس کو ہے، اس میں بھی وضاحت ہے۔ چونکہ میں مسجد کی مثال دے رہا ہوں، اگر مسجد کی کمیٹی کے پاس آ گئے تو یہ مسجد کے ہو گئے، اب تو اس کو مسجد کو واپس کرنے ہیں۔ لیکن اگر مسجد مدرسہ کسی وقف کا چندہ نہیں تھا، کسی نیک کام کے لیے خرچ کرنے کا چندہ تھا، اب اگر یہ چندہ ضائع ہو گیا تو اب
اس کام میں نہیں بلکہ جنہوں نے دیا تھا ان کو واپس کرنا ہوگا. یہ بتانا ہوگا کہ بھئی مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ نے جو پیسے دیے تھے وہ مجھ سے چوری ہو گئے ہیں، گم ہو گئے ہیں میری نااہلی کی وجہ سے یا میرے قصور کی وجہ سے، لہذا آپ نے کتنے پیسے دیے تھے وہ آپ مجھ سے لے لیں. تو یہ جو واپس کرنا ہے نا، اس کے لیے بھی چندہ نہیں کرے گا کہ دوبارہ چندہ کر کے لوگوں کو واپس کرتا پھرے، بلکہ اس کے لیے اپنی جیب سے اس کی کیا کرنی پڑے گی؟ ادائیگی کرنی پڑے گی. تو لہذا اگر عطیات آئے ہیں تو ان کی حفاظت کی ذمہ داری بھی اس پر ہے، اور اس کی حفاظت ویسے ہی کرے گا کہ جیسے اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے. ٹھیک ہے، اپنے پیسے فرض کیا یہ لے کر باہر نہیں جاتا ہے، اپنے پیسے ہوتے ہیں تو چھپا کر 2 بندوں کو ساتھ لے کر بینک جمع کروانے جاتا ہے. اب اگر فرض کیا کسی ادارے کے پیسے ہیں لاکھوں روپے یوں تھیلی میں ڈال کر لے کر جا رہا ہے، پھر بولتا ہے کہ چور چھین کر لے گئے، تو اس سے یہی کہا جائے گا کہ آپ نے وہ رقم کیسے لے کر جا رہے تھے؟ میں تھیلی میں شاپر میں ڈال کر لے کر جا رہا تھا. تو پھر اس سے یہی سوال ہوگا کہ شاپر میں اپنی رقم اس طرح لے کر جاتے اتنی؟ کوئی اس طرح رقم لے کر جاتا ہے شاپر میں ڈال کر؟ تو یہ حفاظت میں جب کوتاہی ہوگی تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر اس کا تاوان لازم ہوگا، چوری ہونے کی صورت میں، گم ہونے کی صورت میں یا کم ہونے کی صورت میں، جبکہ اس کی کوتاہی ثابت ہو. صرف اس کی باتوں سے ثابت نہیں ہوگی، اس کو شرعی حوالے سے پرکھا جائے گا کہ واقعی اس میں اس کی کوتاہی ہے یا نہیں. جو لوگ سود، شراب، جوا اور ایسے کاموں میں مشہور و معروف ہیں کہ یہ سود خور ہے، جواری ہے، شرابی ہے، ناجائز کام کرتا ہے، ایسے لوگوں سے عطیات نہیں لینے چاہیے. ایسے لوگوں سے عطیات لینے کی اجازت نہیں ہے. یہ ایسے لوگوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں صرف وہ مال قبول ہوتا ہے جو کہ پاک اور حلال ہوتا ہے. طیب مال، پاک حلال اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے پاک مال، اور جو ناپاک اور خبیث مال ہے وہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے راستے میں دے بھی دیتا ہے تو وہ قبول نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو صدقہ کرنے کی حاجت اور ضرورت ہے. اور نہ ہی عطیات لینے والوں کو، ایسے جو مشہور و معروف ہوں ناجائز کاموں میں، ان کے پاس جی ہمیں عطیات دے دیں، ایسے لوگوں کے پاس عطیات نہیں لینے کے لیے نہیں جانا چاہیے، بلکہ یہ دیں بھی تو نہیں لیں، بولیں کہ بھائی آپ اپنا پہلے کاروبار پاک صاف کر لیں، کیونکہ ہم جو عطیات لیتے ہیں وہ نیک اور جائز کاموں میں استعمال کرنے کے لیے لیتے ہیں، اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ناپاک مال اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قبول نہیں ہوتا. لیکن اس میں مزید بھی مسائل ہیں کہ کیا وہ جو دے رہا ہے بالکل وہ خبیث ہے، حرام ہے، ناجائز ہے، تو یہ مزید آگے مسائل ہے. لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ ایسے لوگوں کے پاس عطیات لینے کے لیے نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگوں کو پھر اور تقویت ملتی ہے. وہ یہ بولتے ہیں کہ فلاں مسجد والے بھی تو میرے پاس آتے ہیں نا چندہ لینے کے لیے، فلاں مدرسے والے بھی تو میرے پاس آتے ہیں نا عطیے لینے کے لیے. تو وہ گویا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، تو اس لیے ہمیں کسی کو یہ موقع نہیں دینا چاہیے، ایسے لوگوں کے پاس نہیں جانا چاہیے کہ ایسے لوگوں کے عطیات کی کوئی مطلب ہے کہ ضرورت نہیں ہے لینے کی. یہ بات یاد رکھنا چاہیے. اور ایک آخری اور اہم بات، جو نابالغ بچے ہوتے ہیں، چونکہ وہ اس بات کی اہلیت نہیں رکھتے کہ کوئی چیز اپنی ملکیت سے نکالیں، تو اس لیے نابالغ بچوں کا وہ مال جو ان کا مال ہو وہ عطیات میں نہیں لیا جائے گا، وہ لینا جائز نہیں. نابالغ بچوں کا وہ مال جو ان کی ملکیت ہو. ہاں اگر اس کا باپ چھوٹے بچے کو اپنی جیب سے پیسے نکال کر دیتا ہے کہ بھئی آپ وہ دے کر آ جاؤ، تو وہ لینا جائز ہے کہ اس کا مال نہیں ہے بلکہ اس کے باپ نے دیا ہے. جو خاص نابالغ کا اپنا مال ہے اس کو عطیات میں نہیں لیا جائے گا. جیسے کسی بچے کو عیدی ملی
50 روپے کسی نے عیدی میں دیے. اب وہ بچہ کہتا ہے کہ یہ میں نے فرض کیا کہ مسجد میں دے دیے، آپ یہ فلاں جگہ پر لگا دیں، اور نابالغ ہے تو اس سے وہ رقم نہیں لی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل ایک بار پھر ہم اپنے اس فرض علوم کے کورس میں مدنی قاعدہ سیکھنے پڑھنے کے لیے حاضر ہیں. آئیے سبق کا آغاز دعا سے کرتے ہیں حسب معمول، اور اس کے بعد اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. الحمدللہ عز وجل مدنی قاعدے کی تختی نمبر 20ویں تختی متفرق قواعد. اس تختی کی آخری لائن کل ہم پڑھ رہے تھے، اور اس سطر کا پہلا کلمہ ہے تسہیل والا، اعجمیوں والا. اس کلمے کو ہم نے پڑھا بھی، سیکھا بھی، اور بالخصوص تسہیل کے متعلق ذرا تفصیلی بات ہو گئی. امید ہے کہ تسہیل کے بارے میں ہم بہت کچھ جان چکے ہوں گے. آگے آج کا سبق میں امالہ اور آگے ایک اور کلمہ ہے قرآن مجید کا، ان دونوں کو انشاءاللہ پڑھتے ہیں. امالہ کیا ہے؟ امالہ کسے کہتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ امالہ پورے قرآن پاک میں ایک مقام پر، جس طرح تسہیل پورے قرآن میں ایک جگہ پر ہے، اسی طرح امالہ کبرا، امالہ کبرا یعنی بڑا امالہ کبرا پورے قرآن میں ایک جگہ پر ہے، باروایت حفص رحمت اللہ تعالی علیہ. اچھا، امالہ کی تعریف کیا ہے؟ امالہ کس کو کہتے ہیں؟ زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنے کو امالہ کہتے ہیں. امالہ کی را کو اردو کے لفظ قطرے، ستارے، پیارے، جس طرح اس میں رے پڑھتے ہیں نا، پیارے، قطرے، ستارے، اس طرح امالہ کی را کو پڑھیں گے، یعنی ری نہیں بلکہ رے پڑھیں گے، ری نہیں بلکہ رے پڑھیں گے. تو یہ ہے امالہ. اب میرے پیاروں میٹھے اسلامی بھائیوں، امالہ کا اگر لفظی معنی دیکھیں تو مائل کرنا ہے، مائل کرنا. اچھا، مائل کہاں کرنا ہے؟ زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کرنا ہے. صحیح ہے؟ اب اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں. یوں تو اگر پڑھا دیا جائے مجریہا کافی ہے، لیکن تھوڑی سی اس کی تعریف جب بیٹھیں گے کچھ سیکھنے سمجھنے کے لیے تو اس کی تعریف کو تھوڑا تفصیل سے سمجھ لیں. زبر کو زیر کی طرف
اب اس کو سمجھیے. دیکھیے زبر ہے اوپر. زبر کہاں ہے؟ مثال کے طور پر تا ہے، حرف تا. تا زبر تا. تو زبر کہاں آتا ہے؟ حرف کے اوپر. حرف کے اوپر آتا ہے. اچھا زیر کہاں آتا ہے؟ حرف کے نیچے. صحیح ہے. حرف کے اوپر زبر ہے اور حرف کے نیچے زیر ہے. اچھا اب امالہ میں یہ کہ زبر کو زیر کی طرف مائل کرنا ہے. زبر کو زیر کی طرف مائل کرنا ہے. اب مثال کے طور پر تا زبر تا. تا زیر تی. زبر میں آواز اور منہ کھلتی ہے آ. زیر میں آواز نیچے گرتی ہے. صحیح ہے. اور امالہ کے بارے میں ہم نے سنا کہ زبر کو زیر کی طرف مائل کرنا. مائل کرنا یہ مائل کرنا. مائل کرنا اس طرف جھکانا، اس کے قریب ہونا، مائل ہونا. صحیح ہے نا. اب زبر کو زیر کی طرف مائل کرنا ہے. جب زبر کو زیر کی طرف مائل کیا تو آ سے ای تو نہیں بنا. آ سے ای نہیں بنا بلکہ آ اے. آ اے. تا تے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ تا تی نہ بنا لیکن مائل ہوا تو جب زبر کو زیر کی طرف مائل کیا تو وہ تا زبر تا یا تا یا حمزہ زبر آ. آ اے. تا تے. آ اے. تو زبر کو زیر کی طرف مائل کرنا یہ ہے قاعدہ جو آپ کو سمجھانا مقصود تھا. اچھا الف کو یا کی طرف، جیسے با الف زبر با. با الف زبر اور با یا زیر بی. اب با ہے، با کو بی کی طرف مائل کرنا ہے تو کیا بنا؟ بے. با کو بی کی طرف مائل کرنا ہے تو کیا بنا؟ بے. الف کو یا کی طرف مائل کرنا اس سے مراد ہے. تو زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنا یہ امالہ کہلاتا ہے. اچھا اب یہ تعریف کیوں بیان کی گئی؟ سیدھا سیدھا کہہ دیتے کہ جس طرح مجہول پڑھا جاتا ہے اس طرح آپ پڑھ دیں. جیسے اردو میں پڑھتے ہیں ستارے قطرے پیارے مجریہا. نہیں میرے پیارے و میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں پر یہ جو قاعدہ بیان کیا نا زبر کو زیر کی طرف اور الف کو یا کی طرف مائل کر کے پڑھنا، اس سے مراد یہ ہے کہ قرآن پاک کبھی بھی مجہول نہیں پڑھا جاتا. اگرچہ کہ یہ پیارے قطرے ستارے یہ مجہول ہے، یہ ہماری زبان میں جو پڑھے جاتے ہیں، اور قرآن کریم کو اگر کوئی اس طرح پڑھتا ہے بے تے سے رے توئیں زوئیں تو یہ کیا ہے؟ یہ مجہول ہے. تو قرآن پاک کو مجہول پڑھنا غلط ہے. تو اب یہاں پر یہ نہیں لکھا جائے گا کہ امالہ کی راہ کو مجہول کی طرح کر کے پڑھیں، مجہول کر کے پڑھیں. کبھی بھی قرآن پاک کو مجہول پڑھنے کی رہنمائی نہیں دی جائے گی، بلکہ آپ کو ہمیشہ معروف پڑھنا ہے. اور یہ جو مجریہا میں جو امالہ کیا جا رہا ہے، اگرچہ کہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ مجہول ہے لیکن یہ مجہول نہیں ہے، یہ معروف ہے. کیونکہ قراءت میں بروایت حفص پورے قرآن میں ایک جگہ پر امالہ آیا ہے اور امالہ اسی طرح کیا جاتا ہے. مجریہا نہیں پڑھتے بلکہ مجریہا پڑھتے ہیں. تو آئیے اس کو پڑھ لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میم جیم زبر مج. را امالہ والی رے. مجرے. ہا الف زبر ہا. مجرے ہا. کیا پڑھیں گے اس کو؟ مجرے ہا. یہ پورے قرآن میں ایک مقام پر ہے. سورہ ہود کے اندر 12واں پارہ آیت نمبر 41 کے اندر یہ کلمہ موجود ہے. اور جب ہم سمندر میں کشتی میں بیٹھیں گے، کشتی کے اندر بیٹھیں گے تو کشتی میں بیٹھ کر جو پڑھنے کی دعا ہے
وہ بھی یہی آیت کریمہ ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم. تو یہ کشتی میں بیٹھ کر اس کے پڑھنے کی بھی دعا ہے. تو بہرحال اس کو صحیح پڑھ لیجئے دوبارہ، مجریہا مجریہا. آگے جو کلمہ ہے آخری کلمہ ہے تختی نمبر 20 کا، وہ ہے بئس الاسم الفسوق. اب اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم پہلے اس کی ہجے کر لیتے ہیں، ہجے کر کے پھر اس کی رواں پڑھیں گے. پڑھیے، با حمزہ زیر بی، سین زبر سا، بئس. کیا پڑھیں گے؟ جھٹکا دے کر پڑھیں گے، بئس. لام سین زیر لس، میم لام پیش مل، لس مل، فا پیش فو، لس مل فو. سین واو پیش سو، لسم الفسو. قاف پیش قو، لسم الفسوق، لسم الفسوق. پورا کلمہ، بئس الاسم الفسوق، بئس الاسم الفسوق. ان تینوں کلمات کو ایک مرتبہ پھر پڑھ لیجئے، تسہیل والا پہلے کلمہ، اعجمی وعربی، اعجمی وعربی، مجریہا مجریہا، بئس الاسم الفسوق، بئس الاسم الفسوق. الحمدللہ عز وجل تختی نمبر 20 کا اختتام ہو گیا. کل انشاءاللہ عز وجل زندگی رہی تو تختی نمبر 21 سبق نمبر 21 کا آغاز کریں گے. آئیے اب ہم اپنے نماز کے اذکار کی درستی کی جانب بڑھتے ہیں، اور التحیات تشہد ہم نے اس کی ادائیگی کر لی تھی. آج درود ابراہیم پڑھا جائے گا، پڑھایا جائے گا، اس کی ادائیگی درست کی جائے گی. پڑھ لیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی، اللہم صل علی. اب یہاں دیکھیے، صلی کو عموماً صلی ہی پڑھتے ہیں، تو صلی نہیں بلکہ صلی پڑھیں گے، لام زیر لی. اللہم صل علی محمد، دیوں پڑھیں گے، دیوں، دال واو دو زیر دیوں. پڑھ لیجئے، دال واو دو زیر دیوں، دیوں. محمد، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد. اب پورا پڑھتے ہیں، وعلی آل محمد کما صلیت، کما صلیت، وعلی آل محمد کما صلیت
اب پورا جتنا پڑھا ہے اس کو ایک ساتھ پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت آگے ہے علی ابراہیم. ابراہیم کے بجائے ابراہیم جیسی جو ادائیگی ہو رہی ہے یہ ادائیگی نہ کریں. صحیح ادائیگی یہ ہے ابراہیم. علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حمید مجید. وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مجید. آگے ہے اللہم بارک علی. اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیے. اللہم بارک علی محمد محمد وعلى آل محمد كما باركت پیچھے سے پھر پڑھتے ہیں اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حميد مجید. درود ابراہیم کا دوسرا حصہ اس کو مکمل طور پر پڑھتے ہیں. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. پورا پڑھنا تھا لیکن چونکہ سانس کا مسئلہ نہ ہو اس وجہ سے یہاں تک روک دیا. اب مزید آگے اس کو مکمل کر لیتے ہیں. وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ. درود ابراہیم کی ادائیگی الحمدللہ عز و جل ہم نے کر لی. اب اسے ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے, بار بار اس کی ادائیگی کو درست کرنا ہے. آگے دعائے معصورہ اسے بھی پڑھ لیتے ہیں. اللہم رب اجعلنی. اچھا یہاں پر ایک غلطی جو عموماً ہوتی ہے پہلے بھی عرض کی گئی تھی, پڑھتے ہیں ربی جعلنی, جیم پر زبر لگا دیتے ہیں جعلنی, حالانکہ جیم ساکن ہے لیکن پڑھنے میں جیم پر زبر لگا دیتے ہیں, ربی جعلنی پڑھتے ہیں. تو اب اس کی ادائیگی کو تھوڑا سا درست کر لیجئے. اللہم ربی جے با جیم زیر بیجے
کلکلا کرنے کی صورت میں بیجے اور اب بیجے علنی علنی. اچھا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم لام اور نون کو جب قریب قریب ہوتے ہیں تو جب ان کو آپس میں پڑھتے ہیں تو اس طرح پڑھ دیتے ہیں انی. لام جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. النی کو انی پڑھتے ہیں. آدھا لام ہوتا ہے یا آدھا نون ہوتا ہے یا لام بالکل ختم ہو جاتا ہے. کچھ اس طریقے کی ادائیگی ہوتی ہے. تو اب پڑھیں گے النی. کیا پڑھیں گے؟ پہلے ال پڑھیں. عین لام زبر ال. نون یا زیر کیا ہو گیا؟ جی. اب اس کو تھوڑا سا غور سے سننے کی ضرورت ہے کہ آیا ہمارا النی یہ نکل رہا ہے کہ نہیں. اللہم رب اجعلنی. اور جب آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں اس وقت تو ادائیگی تقریباً درست رہتی ہے، لیکن جب ہم جلدی پڑھتے ہیں اللہم رب اجعلنی اللہم رب اجعلنی تو اس وقت دیکھنا ہے کہ ہم جو جلدی جلدی پڑھتے ہیں یا جو ہمارا انداز ہے جلدی پڑھنے کا اس میں آیا ہم درست پڑھ رہے کہ نہیں. اس میں درستی کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اللہم رب اجعلنی رب اجعلنی رب اجعلنی اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاة مقیم الصلاة ومن ذریتی ومن ذریتی. اب پورا ایک ساتھ پڑھتے ہیں. اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی. الحمدللہ عز و جل دعائے معصورہ کا آغاز کیا ہے. کل انشاءاللہ اسے مکمل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ عز و جل ہمیں قرآن کریم پڑھنے میں ہمارے لیے آسانی پیدا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. گزارے کیسے زندگی آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل